یار آپ لوگوں نے تو بات میرے چکے چوا دی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری قوم جو اراؤنڈ 220 ملین کی پاپولیشن ہے وہ جو فوڈ کھا رہی ہے اس کی سبزی فروٹ گوشت مرغی, لیکن اوشن کو بھی ہم نے پلوٹ کر دیا. تو یہ ہم پلاسٹک ہوگا ڈیفینیٹلی. اگر آپ اس کو ڈائسیکٹ کر کے یو ول فائنڈ مائکرو پلاسٹک. جی جی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سارا کچھ کنزیوم کر رہے ہیں تو یعنی ایک سائڈ سے تو اس کو لاپ سائڈڈ کر دیا ہم نے, یعنی فوڈ کنزمپشن جو بھی ہو رہی ہے دیٹ از کازنگ مور ہارم دین بینیفٹ. یعنی نیئرلی a billion people who are not able to have go to sleep without food. تو اگر ہم نے ایک دفعہ چھوٹا سا انالیسس کیا, سر میں بتا رہا ہوں, ہم نے کہا تھا پاکستان on average losing nearly $5 billion on each year. People have gastroenteritis issues. $5 billion. $5 billion a year. Yeah. Poor nation. پور نیشن. اسکول مس کیا, دفتر مس کیا, طبیعت ٹھیک نہیں, بیمار ہو گئے. ٹھیک ہے جی, آپ اس کا ویلیو نکال لیں. ٹھیک ہے جی, ہمیں رٹا روٹ لرننگ سے بچوں کو نہیں تربیت دے رہے, ہمیں انہیں اچھے سٹیزن بنانا ہے. ٹھیک ہے جی, ان کے اندر وہ یہ ان کی جو روح کی غذا ہے نا وہ سچ ہے, سچ کی تربیت دینی ہے. موسیقی آپ کے نفس کی غذا ہے اور روح کی غذا تو صرف تلاوت. اچھا میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ نفس اور روح میں کوئی فرق ہوتا ہے. تو آئی ریئلائز لیٹر آن کہ واقعی کیونکہ جو بگیسٹ ٹرک ہے شیطان کی وہ ہے میوزک کے تھرو آپ کو فحاشی کی طرف لے کے جانا اور الٹیمیٹلی شرک کی طرف لے کے جانا. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. Very nice to have you on this show. We are starting the season 2 today. So it's going to be a mix of English and Urdu discussion. ہمارے آڈینس کے لیے I think there are some messages جو کہ ہونے ہی اردو میں چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بینیفٹ ہو سکے. آپ کا بیک گراؤنڈ از سو فیسنیٹنگ. وی ہیو بین ورکنگ ٹوگیدر فار اے وائل ناؤ. اتنے امیزنگ آئیڈیاز فار انوائرمنٹ واٹر ایگریکلچر, اس میں پریکٹیکل سولوشنز فرام ریسرچ ٹو ایکچوئل ایگزیکیوشن پرسپیکٹو وہ آپ نے شیئر بھی کیے ہیں. کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز ہیں جس سے وی کین میک دس ورلڈ اے بیٹر پلیس فار دا پیپل اینڈ دا پلانٹ. تو آئی ووڈ لائک یو ٹو شیئر سم آف یور بیک گراؤنڈ اور پھر ہم تھوڑا سا آپ کی لائف کی انیشیل ہسٹری پہ جائیں گے اینڈ دین ویل کم ٹو دا پروفیشنل لائف. بہت شکریہ نمان بھائی, بہت شکریہ آپ نے اس پروگرام مجھے دعوت دی. سمپل بیک گراؤنڈ ہے میرا. میں نے ایگریکلچر پڑھا, میں نے پی ایچ ڈی کیا جرمنی سے, اور میرا انٹرسٹ جو ہے فوڈ سسٹم میں بہت بچپن سے ہے. I was born on a small farmer, I would say, small order farmer in Laiya, پنجاب ہے. پنجاب کا ایک بڑی maybe what I can say one of the least developed districts. Really? ہاں جی, وہ میں خیال اس کے 37 ڈسٹرکٹس ہیں, تو ان کی جو رینکنگ ہوتی ہے لیا is one of the lowest one. The reason it's because it's education and literacy. But at the same time, my forefathers, میرے جو دادا جان تھے, انہوں نے وہاں پر جب انڈیا سے شفٹ ہوئے they got initially settled in سمندری, اور سمندری کے بعد انہوں نے سنا کہ میٹھا پانی کہاں پہ. Okay. تو they found میٹھا پانی in Laiya. And if you go Laiya today and Laiya of 1947, it's if I would say it's almost 360-degree changed. 360. There's a اب ہماری ہی وزٹ میٹھا پانی, میٹھا پانی نے things have changed. وہاں پر فارمنگ, فوڈ اور دیز تھنگز ورک ٹوگیدر ان اے وے. جو وہ سینڈ ڈیونس سے فارمرز نے ایفرٹ کر کے سینڈ ڈیونس کو لیول کیا. دے اسٹارٹ گوئنگ کراپس. ان نے اس لینڈ کی قدر کی, زمین کو اس کی بڑھوتری بڑھائی, تو وہاں پہ فصلیں ہونا شروع ہو گئی. تو لائیولیہوڈ از بیٹر. And this is one of the reasons, I mean, I'm really lucky that coming from that area, have a chance to study in the university and then going for higher education in Germany, doing my PhD, and I have a chance to work with one of the top class agriculture research institute, Rothamsar Research. تو انہوں نے نوید بھائی ایک ایکسپیریمنٹ شروع کیا تھا 1843 میں, 1843 جی, اور آج تک چکا, اور آج تک چل رہا ہے. آج تک چل رہا ہے. تو کتنے سال ہو گئے؟ ایک اور 182 years ہو گئے. ہمارے ایکسپیریمنٹ اتنے دن بھی نہیں چلتے. دا ہول آئیڈیا واز کہ کس طریقے سے پلانٹس کی نیوٹریشن کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اور انہوں نے یہ پروو کیا کہ اگر آپ صرف پلانٹس کو کیمیکل فرٹیلائزر دیتے ہیں, وہ سلوشن نہیں ہے اس کی پروڈکٹیوٹی کا. جو سوائل کی پروڈکٹیوٹی ہے وہ میٹر لاٹ, وہ کیسے کرتی ہے, جو آپ اس کا آرگینک میٹر بیٹا, اور آرگینک میٹر جو ہے جب سوائل کا بلڈ اپ ہوتا ہے, سوائل کے اندر آپ کے
trillions of microbes, bacteria ہوتے ہیں. وہ بتا رہے تھے نا ایک آپ کے چمچ جو ہے آپ کا چینی والا چمچ اس کے اندر 1 ٹریلین تو کی ہے. 1 ٹریلین بیکٹیریا، یعنی 1 ٹی اسپون کے اندر اگر آپ مٹی ڈالیں تو اس مٹی کے اندر نیچرلی اللہ تعالیٰ نے 1 ٹریلین بیکٹیریا رکھا ہوا ہے، جس میں سے میجورٹی یوزفل ہے. مجھے آج کوئی یوزر پتہ بھی نہیں، ہم نے جب تک انڈرسٹینڈ کیے میں لیس دین 5% کی ہو گئی. تو اسٹل لانگ وے ٹو گو. کتنی ویریشنز ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں میٹا جینومکس. اب اس کی ہم انڈیویجول وہاں پر جو بیکٹیریا ہے ہم انڈیویجول تو ان کو اسٹڈی نہیں کر سکتے کتنی اسٹریز ہوتے. تو آپ اس گروپ کی جو جینومکس کریں گے تو اس کو میٹا جینومکس کریں گے تو اس پوری کالونی کی دیکھیں. تو آپ انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ سوائل قرآن مجید میں بھی ہے کہ آپ کی زمین جو ہے وہ اللہ نے لیونگ آرگنزم بنایا جس کے اندر پوری جو جتنی لائف اسی سے پیدا ہوا. ہاں اللہ تعالیٰ ایک وہ آیا تھا نا کہ انسان کو مٹی سے پیدا، مٹی سے پھر ایک اور ہے جس میں پانی سے پیدا کی. تو انسان خود بھی جو ہے مائکروبس کا مرکب ہے. جی ہماری باڈی مائکروبس سے بنی ہوئی. تو ہم ان مائکروبس کیسے ہیلدی رکھیں. تو فوڈ سسٹم سے آپ کی جو ہیلتھ جو ہے وہ لنک کرتی ہے. تو یہی پریونٹیو میڈیسن ہو گیا. پریونٹیو میڈیسن ہو گیا یا اس کو آپ اس کہہ لیں کہ یہ دس از روٹ ٹورڈز بلڈنگ بلاکس ٹورڈز ہیلدی سسٹم. ایگزیکٹلی. لیکن اس میں جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں آپ کے جو گٹ ہیلتھ ہے، گٹ ہیلتھ میں بھی آپ مائکروبس ہیں. تو اگر آپ انہیں ایک ہی طرح کی چیز کھلاتے جائیں گے اوور پیریڈ آف ٹائم آپ کا جو ہے نا امیون سسٹم بھی ڈکلائن ہونا شروع ہو جائے. اچھا ایک بات ہوتی ہے، یہ جو فوڈ سائیکل ہم نے کہا 1843 جی جی سے یہ ریسرچ چل رہی ہے، جی جی یہ وہی ٹائم نہیں ہے جب جینیٹک ماڈیفیکیشن سٹارٹ ہو رہی ہوگی یا پھر اس کے تھوڑے بعد ہوئی ہوگی، لیکن اس وقت تک ہم اپنے فوڈ کو انٹرونشن کر چکے تھے فوڈ کے ساتھ. یعنی چینی انوینٹ ہو گئی ہوگی اس وقت تک. اس وقت تک ایسا ہوا ہوگا کہ جو نیچرل، کیونکہ پہلے تو لوگ ہمارے جو ایلڈرس تھے وہ تو نیچرل فوڈ ہی کھاتے تھے. جی جی انہوں نے دیسی گھی کھانا تھا، انہوں نے ویٹ بھی فل والی کھانی تھی، ہول ویل. انہوں نے انڈے بھی دیسی مرغی کے ہونے تھے یعنی آرگینک ہونے تھے. ان کو مرغی بھی وہ ہونی تھی آرگینک. سب کچھ نیچرل تھا. یہ ہم نے ویسٹرن ورلڈ سے کچھ چیزیں سیکھی اور ہم نے کہا یہ یار پروڈکشن کم ہے، اس کو بڑھاؤ، اس سے قید ہونی چاہیے، مرغی انڈا سے قید ہونا چاہیے، چینی ہونی چاہیے، نمک ہونا چاہیے وائٹ. یہ سب وائٹ چیزیں اچھی ہوتی ہیں اپیرنٹلی، وچ از دا بگیسٹ پوائزن پرابلی. یہ سارے جو مسئلے کریٹ ہوئے یہ اراؤنڈ دس ٹائم ہو رہے تھے. انہوں نے پیرل میں ڈیولپ کرنا شروع کیا کہ بچے ایک طرف سے تو دنیا کو تباہ کرو نا، ان کو کھانے پہ لگاؤ جس سے یہ بیمار ہوں گے اگلے کچھ سالوں میں، اور ساتھ ہی یہ تیاری شروع کرو کہ یار وہ ہم نے بعد میں جو دوائیاں بیچنی ہیں وہ ہم ادھر سے بیچیں گے. انٹرسٹنگ یار سب شعبہ وہ آپ ایک بات. لیکن یہاں پہ جو تھا نا اگین اللہ کے کام میں مسئلہ تو ہوتی ہے کہ انوینشن کچھ اور تھی اور اس کا بینیفٹ کچھ اور سنو. تو بیسیکلی جو انٹرپرینورس وہ تھے لنڈن کے انٹرپرینور سارے. اس نے کیا کیا کہ اس نے یوز ٹو کلیکٹ لاسٹ تک بونس، ان کو برن کرتے تھے، اور جب برن کرتے ہیں تو ٹپیکلی آپ کی بونس کے اندر پوٹاسیم ہے، فاسفورس ہے، تو فاسفورس از گڈ فار پلانٹ. تو انہوں نے دیکھا کہ اب فاسفورس کا جو بینیفٹ نکل کے ہے تو اب اس کو کس پرپورشن میں ڈالنا چاہیے. نائٹروجن کا پتہ چل گیا تھا کہ بلڈنگ بلاک ہے آپ کے کسی بھی لیونگ آرگنزم کے لیے. تو وہ اب نائٹروجن کہاں سے سورس ہوتی ہے؟ سوائل سے ہوتی ہے. سوائل کے سے کون سے آپ کے جو آرگینک میٹر ہے وہ ایک سورس ہے نائٹروجن کا. تو اب ان ساری چیزوں کے لیے جب یہ ہم اس انسٹیٹیوٹ کی، میں آج انسٹیٹیوٹ کو بات نہیں کروں گا چونکہ وہ ایک بات اور طرف چلی جائے گی. لیکن میں بات کرنا چاہتا کہ ایوولوشن ہوا کہ پودے کی نیوٹریشن کی نیڈ ہے. کیونکہ اس وقت 19 سینچری میں 1920s میں آپ کی سیکنڈ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار تھی، پھر 1930s اور 40s کے اندر آپ کی سیکنڈ ورلڈ وار آئی. تو اس وقت یہ فوڈ کے لیے ایک کرائسس کی سچویشن تھی. تو آپ کو پتہ ہوگا کہ انگلینڈ وغیرہ میں ادھر ویسٹ میں فوڈ راشننگ شروع ہو گئی. جب اس کے بعد ریوالٹ کے بعد جب واپس آئے تو اب کیسے اپنے کنٹری کو ری بلڈ کرنا ہے. تو وہ جو بیبی بومرز کا کانسیپٹ آیا کہ جی پیپل اسٹارٹ لیونگ مور ان اربن ایریاز، تو فوڈ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بڑھ گئی. آپ کو فوڈ کو اسٹوریج کی ضرورت پڑ گئی.
جو آپ فارم سے فوڈ لے کے آتے ہیں تو آپ کو کسی کولڈ اسٹوریج میں رکھنا ہے تو اس کی پیکیجنگ پروسیسنگ کا کانسیپٹ جو تو وہ بڑھتے بڑھتے شیلف لائف انکریز کر شیلف لائف انکریز بھی تو اس کے اندر پھر آپ کو پروسیسز کرنے پڑ گئے اس میں میٹ کے اندر آپ کو زیادہ شوگر یا سالٹ ایڈ کرنا راشننگ کی وجہ سے. نہیں راشننگ تو اس وقت کی شارٹیج تھی نا ہاں نہیں یاری تو ایکچولی کو مینیج کرنے کے لیے راشننگ جب مینیج ہوگی تو آپ یہ تھا کہ آپ پرزرو کرنا ہے آپ نے پروڈیوس زیادہ کرنی ہے آبادی بڑھ گئی ہے. آبادی وغیرہ یہ سپلائی کا اس کے لیے تھا کہ اب نیڈ تھی کہ آپ ایسے پریکٹس کریں فارمنگ ایسی پریکٹس کریں کہ ہم پر ایکڑ زیادہ ییلڈ لے لیں تو انہوں نے تو بنگال کا فیمن بھی ایسی کریٹ کیا تھا. سارا فوڈ وہاں سے ادھر لے آئے تھے بیچارے کو بھوکے مار گئے تھے اور انہوں نے اپنا ان کو ضرورت تھی. مطلب یہ تھا کہ جیسے بھی جو ریسورسز انہیں ملتے تھے تو اپنی نیشنز کو انہیں سرو کرنا تھا تو اب یہ اس کا ایک فلپ سائڈ یہ ہوا کہ مطلب یہ اس طرح کے ساتھ انوویشن ہونا شروع ہو گئی تو ایک تو انوویشن یہ ہوئی کہ پلانٹ کو نیوٹرینٹس چاہیے اس کے لیے پھر آرٹیفیشیل فرٹیلائزر کا کانسیپٹ بنی سے بنو تو یہ جو نائٹروجن کا جو پروسیس ہے جس سے نائٹروجن بنتی ہے کھاد بنتی ہے یہ ہابر پاش پروسیس ہے جس کے تھرو یہ نائٹروجن بنتی ہے تو ون آف دا انیفیشینٹ سسٹم کہ آپ ایٹماسفیئر کی نائٹروجن کو لیتے ہیں کمپریس کرتے ہیں ایک فرٹیلائزر بناتے ہیں جب آپ سپلائی کرتے ہیں پلانٹ کو اویلیبل ہی نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے ہم یوریا فرٹیلائزر یوز کرتے ہیں پاکستان میں یہ ٹپیکلی تو وہ لیس دین 23% پلانٹ کو ویلیو the rest of 77% losses also وہ ہوا کیا بات ہے. وہ ہوا میں آپ نے فارمر کو یوریا بیچا, جی جی آپ نے کہا کہ آپ کے پودوں کے لیے اچھی ہے, اس کے بعد اس نے وہ خریدا اور پودے کو ڈالا اپنی کھیت میں اور وہ آپ کہہ رہے ہیں 23% کنزیوم ہوا 77% وہ اس کا لاسز ہو گئے رجسٹنگ فارمیٹ میں جو یوریا ہم اپلائی کرتے ہیں تو اس کا لاسز ہو جاتے ہیں یہ ریٹرن یہ پبلش ریسرچ ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن یہ یوریا ہونے سے پہلے کیسے چلتا تھا لینڈ؟ یوریا ہونے سے پہلے یہ تھا کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کم تھی اور آپ جانوروں کا گوبر یوز کر رہے تھے ٹھیک ہے جی نیچرل تھا تو نیچرل تھا لیکن اس سے فوڈ بھی کم تھا نا ہمیں فوڈ تو زیادہ پیدا کرنا تھا ٹھیک ہے اب زیادہ پیدا کرنے ہمیں پتہ چلا اس انسٹیٹیوٹ نے یہ بتا دیا کہ ہمیں نائٹروجن چاہیے انہوں نے یہ پروو کیا کہ نائٹروجن چاہیے جس سے پودوں کی پیداوار بڑھتی ہے ٹھیک تو نائٹروجن کیسے بنی ہے تو یہ میتھڈ بن گیا ٹھیک ہے جی جب یہ میتھڈ بنا جس سے ابھی فرٹیلائزر انڈسٹری جو اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے تو وہ اس ون آف دا موسٹ انیفیشینٹ سیکٹر ان دا ورلڈ اگر آپ دیکھیں فرٹیلائزر ویسٹرن ورلڈ میں ابھی بھی یوز ہو رہا ہے وہاں پہ اس کو انہوں نے ریپلیس کیا کیا اسے کہتے ہیں امونیم نائٹریٹس کو یہ ان کے ساتھ ہے. امونیم نہ ویسے یہ میریکل برو وغیرہ میں یہ ڈلتا ہے نا امونیم, کیا نام؟ امونیم نائٹریٹ کے امونیم نائٹریٹ. امونیم نائٹریٹ اس لیے وہاں پہ ہوا کہ یوریا یوزلی جو ہے کمبسشنیبل ہے اس سے جو ہے اس کا مس یوز بھی ہو سکتا ہے تو جو آپ کا امونیم نائٹریٹ ہے اس کے لاسز کم ہیں اور یہ فائر نہیں پکڑتا ٹھیک ہے تو اس میں ایک آن اے پازیٹیو سائڈ ہے اس لیے ویسٹ میں یوریا بین ہے وہاں پر یوریا بین ہے وہاں پہ, تو ہمارے ملکوں میں وہی نہیں کمیاں ساری بیچی جا رہی جی وہ بیچ رہی ہیں تو لیکن ہم اپنے کنٹریوں میں ریگولیشن ڈال کے بین کر لیا اور ہمارے ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ ہمیں فوڈ پیدا کرنا ہے ٹھیک ہے. آج کے دن میں دنیا کی پاپولیشن تقریباً کوئی 8.5 ارب ہے 8.5 بھی ہے بائی 2050 یہ ہو جائے گی تقریباً 9.6 بلین ہو جائے گی تو اگلے ابھی کتنے سال آج کتنے ہو گئے 25 ہو گئے اور اگلے 25 سالوں میں ہم نے اتنی فوڈ اور پیدا کرنی ہے وہ جو کہ آج تک ہیومینٹی جو تھی نا وہ جو ٹیم پروڈیوس کیا ہمیں ڈبل دا فوڈ پروڈیوس کرنا 2050 یا اس لیے کہ ہم بہت زیادہ فوڈ ویسٹ کر رہے ہیں, اس کا فوڈ ویسٹ از ون آف دا فیکٹرس تو ہم ویسٹ کم کریں تو پروڈیوس بھی اتنی زیادہ ضرورت ہی پڑے گی. ویسٹ کم کریں دوسرا ایٹ دا سیم ٹائم چیلنج ہو گیا آپ کی فوڈ میں انیکوالٹی ہو گیا کہ پیپل جن کو فوڈ اویلیبل نہیں اس وقت آج کی ڈیٹ میں آپ کی قریب نیئرلی 8.5 بلین پاپولیشن اس میں سے تقریباً 900 اور 1 بلین فی الحال پر ایسے لوگ ہیں جو بغیر فوڈ کے سوتے ہیں ان کو فوڈ ملتا ہی نہیں کتنے؟ تقریباً 900 ملین کے قریب لوگ یعنی نیئرلی a billion people who are not able to go to sleep without food. or on the other hand there are around 2 billion people who have more food Like obesity کا ان کا ایشو آ رہا ہے excess food I've heard, مجھے اسٹیٹسٹک میرے پاس نہیں ہے لیکن you could confirm جی کہ there are more people who die of obesity as compared to starvation. Just you're right, exactly you're right. This is challenge, yeah.
تو زیادہ کھا کے اور بیمار ہو گئے. اور تو اس پہ کیا ہوا کہ اب ہوا کہ ہمارے جو وہ میں نے آج بھی ذکر کی صبح سے بات ہو رہی تھی کہ جو فوڈ بورن ڈیزیزز ہیں جو فوڈ کے ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان سے آپ کو کاز کرتی ہیں. سیلمونیلا اور نہیں ایک تو اوبیسٹی آپ کا ہو گیا دیکھیے یہ اوبیسٹی کی کاز کیا ہے. آپ اس کو چلو فوڈ بورن نہ کہیں لیکن اس کی کاز پیچھے نہ پیچھے کسی طریقے سے فوڈ کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے کہ آپ سیچوریٹڈ فوڈ کھا رہے ہیں, آپ اس میں آئلی ہے, شوگری ہے, سالٹی ہے, اچھا یہ نہیں پروسیس فوڈ ہے. کیوں مجھے بتائیں زیادہ سالٹی, زیادہ شوگری, زیادہ سیچوریٹڈ فیٹ والا. کیونکہ یہ ہماری مارکیٹنگ ہوئی نا جب سے ہماری یہ مارکیٹنگ کمپنیز آئیں ان میں ایڈورٹیزمنٹ پش کرنا شروع کی کہ یہ میکڈونلڈ کھا لو آپ, یہ برگر کھا لو, یہ آپ کے لیے زیادہ اٹریکٹیو ہے, اس کو فینسی کر کے دکھایا. تو پوچھنے والا کوئی نہیں. پوچھنے والا اب فوڈ اسٹینڈرڈ ایجنسیز ایگزسٹ کرتی ہیں, وہ یہ تو نہیں کنٹرول کر پا رہی کہ یہ آپ کے فوڈ میں اب انہوں نے کچھ لمٹس دیے ہیں. جیسے یو کے میں انہوں نے شوگر ٹیکس کو پروموٹ کیا کہ جو شوگری ڈرنکس ہوگا اس کے اوپر شوگر ٹیکس ہوگا. تو جو ڈیولپنگ کنٹریز وہاں پہ تو یہ چیزیں کچھ پوچھنے والا نہیں ہے, وہاں پہ تو ایک قسم کا یہ کہ ایک فیشن ہو جاتا ہے. یہ بات نہیں سمجھ آتی. ڈیولپڈ ورلڈ میں ریگولیشن آئی, انہوں نے سمجھ آ گئی کہ یار شوگر کا تو بڑا مسئلہ ہے, ہماری اوبیسٹی بڑھ رہی ہے, بیماریاں بڑھ رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے اسکولوں کے ایجوکیشن سسٹم میں وہ انٹری کر دی, بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا, شوگر پاسپورٹس آنے شروع ہو گئے, اور شوگر کا ٹیکس ایڈ کر کے بڑوں کو بھی سمجھا دیا, انڈسٹری کو ڈس انسینٹیو دے کے سب کچھ کر کے. وہی کمپنیاں وہی پروڈکٹس لے کے ایون مور شوگر ڈال کے, اور ایون سکروز ڈالیں گے, وہ فرکٹوز ڈالیں گے, وہ پتہ نہیں کیا نئے نام ہے وہ سب ڈالیں گے, اور وہ نان ویسٹرن ورلڈ میں کھل کے بیچی جاتا ہے, اور ادھر کوئی ریگولیشن اس طرح کی آتی نہیں ہے. یہ کیا چکر ہے, کیا ہم لوگ اتنے بیوقوف ہیں؟ میں نے اگین بات ہے نا, یہ فوڈ ان ایکویلٹی ہے نا, فوڈ انیکویلٹی ہے نا, کہ آپ کا جو ریگولیشنز ہیں یا آپ کی جو گورنمنٹ انفراسٹرکچرز ہیں سو ویک, گورننس نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ہمیں کیا چاہیے, ہم ڈیولپنگ انویسٹمنٹ چاہیے, ہم ایسی چیزوں کو فیسینیٹ ہوتے ہیں. ہم نے کبھی کیا فوڈ کی کوئی ریسیپی چھاپی ہے, اور پاکستان میں دیکھ لیں, انڈیا میں دیکھ لیں, ڈیولپنگ کنٹریز میں انگریڈینٹس بھی لکھتے نہیں لکھتے. ہم نے کبھی کہا ہے کہ آپ کے لیے ہیلدی ریکوائرمنٹ کیا ہے, WHO کا ہے اسٹینڈرڈ کہ جتنے کیلوریز آپ کو چاہیے, 2300 ہے شاید, یا 3000 مین کے لیے, 2300 ویمن کے لیے دی, لیکن اس کے نیکسٹ نہیں ہوا. تو اب یہ ہوا کیا ہے کہ اب ہم ان ڈیولپنگ کنٹریز میں جو اگر آپ دیکھ لیں فوڈ کے ریلیٹڈ جو ڈیزیزز, میں نے ایک تو فوڈ بورن ایشوز کا, دوسرا آپ کا اگر وہ ان ڈیفیشنسی ہے اور نیوٹرینس, تو اب ابھی یہ ہوا کہ ابھی چونکہ ہم نے فوڈ بنانے کے چکر میں کیمیکل لگا کے زیادہ فوڈ پیدا کرنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, جب زیادہ فوڈ پیدا کرنا شروع ہو گئے تو اس میں جو ٹریس ایلیمنٹس ہیں جو آپ کو ہیلدی رکھتے ہیں, اسپیشلی آپ کا زنک ہے, آئرن ہے, آئرن کا آپ کا باڈی میں بہت رول ہے. ٹھیک ہے, یہ بلڈ فارمولیشن کے لیے زنک ہے, آپ کا امیون سسٹم بلڈ کرتا ہے, تو وہ ٹریس ایلیمنٹس ختم ہو گئے, او ڈیفیشنسی ہو رہی آپ وہاں سے ادھر وہ انسکی ہو گئی. ٹھیک ہے, ایسا آپ دوسرا ہمارا ایک وقت ہم نے کاربونیٹڈ ڈرنکس کو اتنا, شوگری ڈرنکس کو اتنا پش کر دیا, تو ہمارے تھا کہ آپ نے یاد ہوگا کہ ہمارے یہ مطلب گاؤں کے جو بڑے بزرگ تھے, کچھ نہیں ہوتا تھا ماشاء اللہ, آرام سے 70-80-90 یا 100 میری دادی ہے. 100 من لگتے تھے. ٹھیک ہے, تو ریزن کیا تھی کہ وہ جو دودھ اور لسی پیتے تھے وہ اپنے فارم سے آتی تھی, اور فارم کے اندر وہ ٹریس ایلیمنٹس اس کے ساتھ آ رہے تھے. تازی ہوتا نہیں رہا. کٹی لسی مین اس میں وٹامن سی تھا, تو وٹامن سی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, وائٹامنس نہیں, کیلشیم ختم ہو رہا. ٹھیک ہے جی, ہم نے اور کیا کیا کہ ہم نے جو پاکستان میں انڈیا میں یہ کیا کہ ہم نے جانوروں سے دودھ لینے کے لیے ان کو آکسیٹوسن کے انجیکشن لگاتا ہوں. آکسیٹوسن آکسیٹوسن ایز اے ہارمون, وہ یہ کیا ہے ایپیٹازول نہیں تھی یا بیسیکلی آپ اس کو جو ہے نا آرٹیفیشلی کاؤ سے وہ دودھ نکال رہے ہیں, اس کی اوور پروڈکشن کروا رہے ہیں. اوور پروڈکشن ہو رہے ہیں, اور اس کا آرٹیفیشل ہو رہا ہے, اور اس کا آپ کا فوڈ چین کے اندر ہے. اور آپ کو یہ بھی سن کے حیرانی ہوگی, ہمارے انڈیا پاکستان میں ان ملکوں کے اندر ہمارے پاس اینٹی بایوٹکس کو کنٹرول کرنے کا میکینزم. آپ آج اپنے اینیمل کو اینٹی بایوٹک دیتے ہیں, آج کل اس کا آج بھی اس کا دودھ سیدھا سپلائی چین میں جا رہا ہے, تو آپ کہتے ہیں خود تو نہیں اینٹی بایوٹک لے رہے لیکن ہمارے فوڈ میں آ رہی ہے, تو there is no mechanism to test اینٹی بایوٹک. تو بفلو کو آپ نے لگایا اینٹی بایوٹک, جی اس نے دیا دودھ. جی, ویسٹرن ورلڈ ہوتا تو وہ کہتے ہیں اس کی سیلم پروڈکشن پھینک دو. اس کو ہاں, اس کو جو ہے نا 7 days کے لیے 5 days کے لیے اس کی پروڈکشن
جو ہے وہ سپلائی چین میں کی نہیں پروڈکشن لو لیکن اس کو بہادر بن اس کو بہادر کہ اس میں جی جی ایگزیکٹلی. اور ہمارے کیس میں ہے کہ کوئی بات نہیں جاتے جی اسی طرح اگر چکن ہے اس کا نہیں دیکھ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ اینٹی بایوٹک لے رہا ہے پھر اور اینٹی بایوٹک لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ریزسٹنس ڈیولپ ہو رہی ہے ایگزیکٹلی آپ بایوٹک جو ہیں وہ سارے یہ گیا ایگزیکٹلی جی جی جی. تو اینٹی بایوٹکس میں تو نئی انوینشن نہیں ہو رہی. اینٹی بایوٹکس میں تو لمیٹڈ ایک وہ جو ایک انوویشن تھی وہ ایک سرٹن حد تک ہے. وی آلریڈی تھرڈ یا فورتھ جنریشن ہے. تبھی ہم پاکستان جائیں تو وہ کہتے ہیں یار ہم تو بس آف دا شیلف لے لیتے ہیں یا اینٹی بایوٹک کھا لو 2 دن کھا لی کافی ہے بس. اچھا اور ہر بار ڈوز اوپر ہی اوپر جا رہی ہوتی ہے جی جا کے وہ پورا کورس دن پتری کیا کہ یوز کرے وہ. But I think this is where we are killing. I mean, I see these things as we are just killing our own آپ کا جو ہیومن گٹ ہیلتھ ہے اس کو ہم کل کر رہے ہیں, اس کے بیکٹیریا پہ کل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. پیچھے آپ نے فوڈ سسٹم میں جو ڈائیورسٹی تھی اس کو کم کر دیا. پھر آپ نے پیسٹیسائڈ یوز کی. یو وونٹ بلیو دیٹ ہمارے جو پاکستان میں بھنڈی توری اس طرح کی سبزیاں ہوتی ہیں تو ان میں رات کو اسپرے ہوتا ہے ڈیز آفٹر اٹس آل ان دا مارکیٹ, اور آپ اس کو ہنڈی بنا کے کھا رہے تھے. دیر از نو سسٹم. کبھی کبھی ہم نے فوڈ لیبلنگ دیکھی ہے پاکستان. وہ جو رات کو کیا تھا اسپرے وہ اس پہ لگا پودے پہ جی اس کی لائف کتنی ہوتی ہے؟ آپ نارملی آپ کسی کو اسپرے کرتے ہیں تو آپ کی جو ڈیپینڈ کرتا ہے کس مالیکول کی تو 10 12 15 days تو ہوگا. جی 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 منیمم. اور وہ آج یہ ندی میں لے کے آ رہے تھے. تو یہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ اپنی نیشن کے ساتھ this is a bit of just playing with their lives. ٹھیک ہے. اس کا جو اس کے ایفیکٹس ہیں, پھر اس کا جو ایفیکٹ واٹر کے اوپر ہے, پیسٹیسائڈس کا جو ریزیڈیوز ہے وہ آپ کے واٹر میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یس اگر وہ 23% کنزیوم ہو رہا ہے یوریا والا جو 73% بہ کے جا رہا ہے 77% وہ کہاں جا رہا ہے؟ پانی میں الٹیمیٹلی جائے پانی میں جا رہا ہے یا ایئر میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ایئر میں جا رہا ہے نائٹرس آکسائڈ ایمیشن. فارمر کا تو لاس ہوا منی کا کہ اس نے جو تھا رفلی اگر 3000 یا 5000 کا بیگ ملا تو لیسٹ میں 22% اس کو ملا, باقی تو ویسٹیج ہو گیا. ہم یہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ میکانزم ڈیولپ کرنے کیا کہ جتنا کا کتنا کیسے دینا ہے, فرٹیلائزر بھی کتنا دینا ہے, پانی بھی کیسے دینا ہے. پانی کب تھا جو آپ آگے پانی کا جو کرائسس اس وقت ہے ابھی دنیا میں اس وقت اسپیشلی کلائمیٹ چینج سے جو واٹر کی اویلیبلٹی کا چیلنج ہے. پاکستان وہ کنٹری تھا جہاں پہ ہم تقریباً بیک ان 1950s ہمارے پاس اراؤنڈ 3000 لیٹر تھا پر پرسن اویلیبل تھا. اب وہ لیس دین 700 لیٹرز آ گئی پر پرسن. تو کہاں سے آپ کی جو واٹر اویلیبلٹی تھی وہ کتنی ڈکلائن کر. لیکن یہ ہم نے ویسٹ کیا اس سے ویسٹ کیا ہم نے اسٹوریج ڈیولپ نہیں کیے, فیسلٹیز ڈیولپ نہیں کی جہاں پہ اپنا پانی اسٹور کر سکتے تھے. تو اگر آپ اسے ٹریلین لیٹرز میں بولیں تو وہی آپ والی بات ہے کہ دس could be another sort of millions of swimming pools that we are wasting every day. اور پھر جو ہمارا سسٹم ہے پاکستان میں اریگیشن کا جو ون آف دا ورسٹ اریگیشن سسٹم ان دا ورلڈ جس کی واٹر پروڈکٹیوٹی لوسٹ ہے وہ ہے آپ کا فلڈ اریگیشن. فلڈ اریگیشن. جی جی. تو آپ پودے کو فصلوں کے لیے پانی بہا دیتے ہیں, بڑے بڑے نالوں کے اندر کھالوں کے اندر پانی جاتا ہے, وہاں پہ آپ اس کے نکے کھولتے ہیں اور پھر لڑائیاں تھیں لڑائیاں تو خیر وہ مطلب گورننس کا ایشو ہے نا جی. واٹر دیر از نو واٹر گورننس. سیکنڈ تھنگ از ناؤ وی ہیو سین انوویشن ان آئی مین دس از اگین اب آپ بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ میاں تو ہمیں نوازتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کو یہ جو ابھی سولر سسٹمس کے تھرو یو کین ہارویسٹ انرجی. تو اس کا کیا مس یوز ہونا شروع ہوا کہ آئی ایم اے لینڈ لارڈ, آئی کین افورڈ مائی مسلز بیٹر دین ادرس. میں کیا کرتا ہوں کہ میں اپنے ٹیوب ویل پہ وہ سسٹم لگاتا ہوں تو آئی ایم ایبسٹریکٹنگ گراؤنڈ واٹر. تو میں بیسیکلی والا تو گیا نہیں, اپنی پوری ولیج اور کمیونٹی کا پانی نکال رہا ہوں. وہ تو کہا بھائی میرا اپنا ہے اس پہ کوئی چیک نہیں ہے. دیر شوڈ بی واٹر میٹرنگ سسٹم. اب سعودی عربیہ میں آپ جائیں وہاں پر ویلز کو گورنمنٹ نے لائسنس دیا ہے, لمٹ لگائی ہوئی ہے. اسی طرح آپ ویسٹ میں چلے جائیں انگلینڈ جیسے کنٹری, وہاں پہ آپ اپنا بول کر کے پانی نہیں نکال سکتے. ہاں الاؤڈ ہی نہیں ہے. تو آپ یہ پاکستان میں جس مرضی نکالیں جو مجھے کوئی آپ کو لمٹ ہی نہیں. تو آئی تھنک وہ ہم نے جو اگر پانی کے کرائسس کو آلدو یہ 2025 اس کو آج سے 10-20 سال پہلے انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے کہا تھا کہ پاکستان واٹر کرائسس میں چلا گیا تو ہوا. پچھلے ابھی 3 مہینوں سے 6 مہینوں سے بارشیں نہیں ہوئی ہے.
یس بہت بڑا کرائسس تھا. اب یہ ہوگا ٹھیک ہے جی. اب گراؤنڈ واٹر ٹیبل آپ کا جو ہے نا وہ نیچے جاتا یہ ڈراؤٹ ہے. یہ ڈراؤٹ ہے اور یہ چیزیں اس طرح کی آئیں گی اور آپ کے پاس واٹر اسٹوریج نہیں ہوگی تو اب اس کا ناک آن افیکٹ کیا ہوگا فوڈ کے اوپر ہوگا کہ آپ فوڈ پیدا نہیں کر سکیں گے. جب فوڈ پیدا نہیں کریں گے تو انیکوالٹی ہوئی, فوڈ سیکیورٹی کو پرابلم آئے گا. اب یہ تھا کہ ہم نے کس طریقے سے سسٹم کو مچ مور ایفیشینٹ بھی کرنا ہے, مچ مور میں اس کو کہنا ٹرانسپیرنٹ, ٹرانسپیرنسی نہیں تو پھر اسی کرے گے تو لوگ بگڑ جائیں گے نا بھائی. جی جی. اور اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے جس کو میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ ہم فوڈ لیبلنگ لکھیں, فوڈ لیبلنگ لاز لائیں ایسے جس سے کنزیومر میں یہ اویئرنیس ہو کہ جو میں خوراک لے رہا ہوں, جو چیز بائی کر رہا ہوں, اس کے کانٹینٹس کیا ہیں, یہ کہاں سے بنی ہے, اس پہ پانی کتنا لگا ہے, اس پہ کیمیکل کتنے لگے ہیں. آپ کا یہ بال آف رائس ہے تو ایک بال آف رائس کو پیدا کرنے کے لیے اگر یہ 1 کلو گرام باسمتی ہے تو 6000 لیٹر پانی لگتا ہے. ان یوزول پریکٹس جو آپ کی جو بزنس ہے یوزول پریکٹس سوری. لیکن آپ اگر اس کو امپروومنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں جو پریکٹس ریجنریٹو جسے کہتے ہیں نا, یہ اردو میں تو اس کو شاید سسٹینیبل جو پیدا مطلب جو ایسی ٹیکنالوجی جس سے آپ اپنی زمین کی صحت کو واپس لے کے آنے, اس کو ریجنریٹو کہتے ہیں. اوکے ریجنریٹو پریکٹس کے تھرو آپ پانی کی کنزمپشن کم کر سکتے ہیں. رائس کے اندر ایک ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا, ایکچولی میں تھوڑا سا انوالو رہا ہوں, ایک چھوٹی اسٹارٹ اپ ہے پاکستان میں, اس کا نام ہے ساوی کے تھرو ہم فارمر کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں گجراوالا اور شیخوپورہ میں. اور ایک اور بڑا ایشو جو ہم نے رائس میں دیکھا آرسنک کا, آرسنک ہماری سوائل میں وہ اوپر آ جاتا ہے تو اسپیشلی آپ کے جو رائس گروئنگ بیلٹ ہیں تو وی ہیو ایشوز ود آرسنک. وہ رائس کے اندر چلے جاتے. تو رائس کے اندر چلا جاتا ہے. تو وہ ابھی یہ ہم سمجھتے تھے نا کہ ایک وقت میں کہ آپ کا براؤن رائس سیل کے لیے اچھا ہے, یس. نو ڈاؤٹ کہ اچھا ہے, لیکن اس میں آرسنک ہوتا ہے. تو آرسنک جب آپ پالشنگ کرتے ہیں تو آرسنک ریموو ہو جاتا ہے, تو وچ از اے گڈ تھنگ. بٹ یہ تھا کہ آن دا ادر ہینڈ یو ٹیکنگ اوے فائبر. جی فائبر آپ کا وہ جا رہا ہے ٹھیک ہے جی. تو یو میکنگ اٹ مچ مور پروٹین کوئک آپ کے باڈی میں ابزارب ہوگا. تب یہ کمپلیکسٹی ہے تو اس کو ہم جیو نیوٹریشن بھی کہتے ہیں, اس میں ریجنریٹ بھی کہتے ہیں. اس میں آپ فوڈ کی ٹریسیبلٹی ہمیں چاہیے, ہمیں اس کے اسٹینڈرڈس تو وہ بھی ڈیولپ کرنے ہیں ٹھیک ہے جی. ہمیں MRL جو منیمم ریزیڈیو لیولز ہیں ان کے اسٹینڈرڈ دیکھنے ہیں. یورپ نے بتاتی ہیں کہ کیا ہوگا جو ہماری شپنگ ایکسپورٹ ہوتی ہے اس کے اوپر MRLs ہیں ٹھیک ہے جی. لیکن کیا ہم پاکستان میں جو نیشن چاول کھاتی ہے تو کیا وہ انسان نہیں ہے, ان کو کم MRL والے چاول نہیں چاہیے. تو ہمیں اس چیز کے اوپر زور دینے کی ضرورت ہے. اچھا جب ہم ایکسپورٹ کرنے لگتے ہیں تو ریگولیشن کی وجہ سے ہمیں وہ اور اس کا کہتے ہیں ہم کچھ سرٹیفکیشن لے لیتے ہیں, کچھ اس وقت تک ٹھیک ہے چلا لیتے ہیں, میں بھی سیمپل کسی اور جگہ کے دے دیے, ایکسپورٹ کچھ اور کر. اسی لیے یہاں پہ جب چیز ہوتی ہے تو بہتر ہوتی ہے. جنرلی آپ کہیں پہ بھی مڈل ایسٹ میں خریدتے ہیں یا ویسٹرن ورلڈ میں پاکستانی چیز خریدتے ہیں تو وہ بہتر ہوتی ہے. اس چیز کو ان پروسیس میں سے گزری ہوتی ہے. لیکن یہ کہ اس کا جو وائڈر امپیکٹ ہے, میں نے ایک چیز اور بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارا کرنٹ پریکٹس ہے جس سے ہم رائس پیدا کرتے ہیں. رائس پاکستان میں تقریباً کوئی 6 ملین جو 7 ملین ایکر پہ ہوتی ہے, 60 سے 70 لاکھ کے اوپر پہ ہوتی تھی. اور اس کو جو ٹپیکل پریکٹس ہے وہ 99% کیسز میں آپ کھڑے پانی میں پیدا کرتا ہے. لیکن رائس جو ہے کھڑے پانی کے بغیر ہی پیدا ہو سکتے ہیں. اسے کہتے ہیں ڈرائی سیڈڈ رائس, ڈرائی سیڈڈ رائس BSR کہتے ہیں. تو BSR میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پانی جو ہے پودوں کو سسٹم میں گرو کرتے ہیں اور ان کو پھر ایک اور اس میں جو میتھڈ اس کہتے ہیں آلٹرنیٹ ویٹم ڈرائی AWD. وہ کوئی بہت بڑی ٹیکنالوجی ہی نہیں, آپ نے اپنے فیلڈ کے اندر وہ ایک پرفریٹڈ ٹیوب لگانی ہے, ٹیوبس کے اندر جا کر دیکھ لینا ہے کہ پانی نیچے کھڑا ہوا ہے, گیلا ہے, تو ابھی اریگیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب آپ کو فیلڈ کے اندر ہوا کہ پانی نہیں کھڑا. لوگ کیوں ڈالتے تھے پانی میں, ڈبو کیوں رکھتے تھے؟ اس کی ایک تو وجہ یہ تھی کہ ایک مت بنی ہوئی تھی کہ چاول ہمیشہ پانی میں کھڑے ہوتے. دوسرا یہ تھا کہ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کھڑے پانی کے اندر ویڈز گرو نہیں ہوتے. ویڈز یہ مت ویڈز تو ابھی بھی گروتھ ہو سکتے ہیں, لیکن یہ کہ اس کا پھر سولوشن ہوگا, اس کے لیے ہمیں آلٹرنیٹ سولوشن پہ جانا ہوگا, ایسی ورائٹیز لے کے آنی پڑیں گی ٹھیک ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فارمر کو اس چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کی ایک میکنزم کی ترتیب دینے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا ایسی گڈ پریکٹس کریں, کہاں سے وہ ریوارڈ لے سکتا ہے. فارمر جو ہے نا وہ منی سائن کو سمجھتا ہے ٹھیک ہے. تو اگر وہ پریکٹس کر رہا ہے تو اس کو اس کا ریوارڈ ملے تو they'll come towards it. تو ہم نے اس میں ایک کنسیپٹ کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی کہ اس کو کاربن فارمنگ کے ساتھ لنک ہے. تو فارمر جو ہے جو پریکٹس کر رہا ہے اس نے
ریجن پریکٹس کی تو ریجن سے کیا ہوا کہ آپ کی میتھین ایمیشنز کم ہوئی تو دے کین بیئر کاربن کریڈٹس. فرٹیلائزر کم یوز کیا اس کی جگہ سے اپنے فارم کی کمپوسٹ فارم کے ویسٹ کو کنورٹ کر کے کمپوسٹ نالیز کو یوز کریے. اب یہ تھا کہ یہاں پہ گورنمنٹ کو انسینٹیو دینا چاہیے. گورنمنٹ ٹپیکل سبسڈیز دیتی ہے یوریا کے فرٹیلائزر کو, تو گورنمنٹ فرٹیلائزر کی بجائے اس طرح کی جو ہوم میڈ ریسیپیز ہیں ان کو پروموٹ کر, جیسے ٹیکنالوجی. ایک منٹ, آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ سبسڈی دیتی ہے یوریا, جی جی ہوتی, یعنی کہ انسینٹیوائز کر رہی ہے فارمر کو کہ بھائی یوریا لو, اور ویری تو منیمم ریکوائرمنٹ ہے جیسے یوریا لو. اور اس یوریا کا مسئلہ کہ وہ ایک تو ایبزارب کم ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اور بہت سارے مسئلے لینڈ کے ہو جاتے ہیں. جی تو فارمر ڈبل لاس میں ہے ایگزیکٹلی. اور گورنمنٹ بھی لاس میں ہے. آپ گورنمنٹ کمیونٹی بیکاز اس کی وجہ سے نائٹروس آکسائڈ ایمیشنز کلائمیٹ چینج ہوا نا, آپ کے جو ڈگری آپ کا پاکستان کا ٹمپریچر ابھی بڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے جی, 1.5 ڈگری سے تو اوپر جا رہے ہیں. ہم اسے کہتے ہیں, ہم دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا گرین ہاؤس گیسز کی ایمیشن میں گلوبل کنٹریبیوشن کم ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا جو برن ہے اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے وی آر مور پرون ٹورڈز اٹ, بیکاز ہمارے پاس اگر پانی نہیں ہے اس کا افیکٹ آپ کی فوڈ پروڈکشن پہ ہوگا. اگر بارشیں زیادہ ہوتی ہے اس کا پانی اس پہ فوڈ پروڈکشن پہ ہوگا, ٹھیک ہے جی. گیسز ایمیشن کا وہ ٹمپریچر اپ ہو رہا ہے, آپ کی ہیٹ آ رہی ہے, تو آپ کو لوکلائز چیزیں تو ہمیں اس کو ابھی تو میئر ہی نہیں ہوا. نہیں بھائی میئرمنٹ ہی نہیں ہمارے پاکستان میں, ایسا سسٹم ہی نہیں ہے کہ ہم کو اپنی کراپس کی اسٹیمیشن دے سکیں کہ اس کی ایمیشن کتنی ہے. میئر کریں, انسینٹیوائز کریں اور اس کو پارٹ آف دا بزنس بنائیں. میں ایک اور ابون کون کرے گا اس پہ میری جو سب سے امپورٹنٹ ہمیشہ بات ہوتی کہ اگر اس کو جو کنزیومرز ہیں ان کا پریشر ہے, کنزیومر کو ریلائزیشن. کنزیومر کیا کرے گا؟ کنزیومر اس چیز کی ڈیمانڈ کر کیا کہ مجھے ایسا رائس چاہیے جو کم پانی کے ساتھ پیدا ہو. وہ کیا اسٹینڈرڈز ہیں؟ میری یہ وش ہے کہ آپ کے فوڈ کے اوپر یہ لیبل ہو ریڈ یلو گرین. ریڈ ہے کہ یہ زیادہ پانی لے رہا ہے, زیادہ جو بھی اس کے پریکٹسز ہیں, پریکٹسز کو ڈیفائن کر. یہ جو یلو ہے یہ ان پریکٹسز والا. گرین جو ہے نا یہ کم جو وہ پریکٹسز ہیں جن سے یہ افیکٹ, اور ان کو میئر کریں, ان کو لے کر لنک کر دیں اپنے فارم کے ساتھ. ٹھیک ہے, ہم لوگ کام کر رہے ہیں, ہم پریسیڈنٹ پہ ہو رہا ہے دنیا میں یہ یوز کر رہے ہیں. فوڈ لیول آپ کو پتہ ہے یورپ میں تو ہے, یو کے میں ہے, شوگر لیول کا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ آپ جو نیکسٹ لیول پہ لے کے چلیں, آپ کا سسٹینیبلٹی کا ڈیٹا رہے. ٹھیک ہے, سسٹینیبلٹی کی انفارمیشن لگا رہے ہیں. کبھی یہ جو شوگر لیول والا یہ تو امریکہ میں تو ہوتا ہی نہیں ہے, وہاں نہیں ہے دیدی, یہاں پہ نہیں ہے ابھی. اسی لیے تو وہاں پہ اتنے بڑے بڑے اوبیسٹی کے لیول. جی 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 جی. تو ہمیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ لوگ کنٹری جیسے پاکستان ہے جس کی پاپولیشن انکریز کر رہی ہے. آج کی ڈیٹ میں ہم 230 ملین کے لگ بھگ تو ہیں, یہ 250 ملین ہو جائے گی 2030 تک. ٹھیک ہے, تو اتنی بڑی پاپولیشن کی آپ کو فوڈ چاہیے, آپ کو بیلنس فوڈ چاہیے, آپ کو کوالٹی فوڈ چاہیے, آپ کو ہائی پروٹین چاہیے. ٹھیک ہے جی, آپ میٹ کی طرف نہیں جا سکتے. میٹ جو ہے صرف گروئنگ اینیملز, لائف اسٹاک. آپ کو پتہ ہے کہ ایک کلو گرام جو ریڈ میٹ ہے اس کو پروڈیوس کرنے کے لیے کتنا پانی چاہیے؟ 18,000 لیٹرس. 18,000 لیٹرز to produce 1 kilogram of meat. Yes. That's crazy نا. 18,000 لیٹرس. بیکاز اس کو پھر اس کی ساری کیلکولیشن کی ہے کہ جو اس سسٹم پہ وہ گرو ہوتا ہے اس کو گرین کھلائے جاتے ہیں. اب ہم جانوروں کو گرین کھلاتے ہیں, جانوروں کو گرین اللہ نے کھانے کو کی بیکس ہونی چاہیے نا. یہ but they have got جبڑے ہیں, ان کا ہیومن ہے تو ان کو تو گھاس کھلانا چاہیے. ہم گھاس پہ تو نہیں بنا گرین, ہمیں تو گھاس کے لیے پھر اتنے اور اتنا گریز سسٹم پہ وہ بھی نہیں دس کرتا. تو ہم ناؤ وی آر کمپیٹنگ, وی آر بیٹلنگ بٹوین فیڈنگ آر اینیمل. ہمارے اینیمل بھی سفر کر رہے ہیں, ان کو پراپر فیڈ ہی نہیں مل رہا, ان کو بھی بیلنس ڈائٹ نہیں مل رہا. ٹھیک ہے جی. لیٹ می گراس فرسٹ. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ پودے کو ہائی پروڈکشن کی وجہ سے ڈیفیشنسیز ہیں, ان میں ان نیوٹریٹس کی کمی ہو گئی ہے جو کہ کرٹیکل ہے ہماری بینیفیشل فوڈ کے طور پہ, رائٹ. ہم کہتے ہیں نا وہ 5 a day کھا لیں, فروٹ کھا لی, سبزی کھا لی, دیٹ از ویری گڈ فار یو. اگر وہ ڈیفیشینٹ ہے تو آپ وہ ڈیفیشنسی کنٹینیو کر رہے ہیں اپنی کنزپشن کر کے اپنی باڈی میں. اب یہ تو بات تھی خالی سبزیوں کی اور فروٹوں کی.
آپ کہہ رہے ہیں کہ میٹ میں بھی یہی پرابلم ہے کہ ہائر پروڈکشن کرنے کے لیے ہم اس کو گرینز کھلا رہے ہیں, وہ اینیمل سے زیادہ برڈ بن گیا ہے کیونکہ وہ بی کو نہیں چاہیے اگر اس نے وہ گرین ہی کھانے تھے تو گریزنگ اسٹیل گٹ گیا اس کو تھوڑا سی اینیمل کی بجائے جس کا اپنا نیچرل پیٹرن تھا, اس کا پیٹرن تھا گراس گریزنگ کا بھی کے اندر, اس کا ہیومن ہے, ہیومن فنکشن کرتا ہے گراس پہ. ٹھیک ہے. اچھا گریزنگ عام ان کو وہاں پر ایڈیشنل کیا کہتے ہیں, ان کو ہارمونس کے انجیکشن لگاتے ہیں موٹا بنانے کے. لوگ فش از ویری رانگ, آرٹیفیشیل ہے. یہ میٹ کی بات ہو رہی ہے. میٹ کی بات کرنا, میٹ میں بھی ہوتا ہے اور مرغی میں بھی یہ انجیکشن لگتے ہیں جو فیڈ کے اندر وہ ایسے چیزیں بننا شروع ہو جاتی. اچھا تو اب آپ نے نہ سبزی کھا سکتے ہیں, نہ فروٹ کھا سکتے ہیں, نہ گوشت کھا سکتے ہیں, نہ مڑی کھا سکتے ہیں. یہ جو آپ کھا رہے ہیں ان کی ڈیفیشنسی وہ اپنے پاس لا رہے ہیں. ڈیفیشنسیز لا رہے ہیں, ان کے ساتھ ان کے جو وہ بیلنس بھی نہیں ہے, ان کا انوائرمنٹ بھی انفیکٹ ہے. تو یو آر پولوٹنگ انوائرمنٹ جہاں پہ یہ فوڈ پروڈیوس ہو رہی ہے, یو پولوٹنگ یور سسٹم ویئر یو ایٹنگ فوڈ. ٹھیک ہے, اچھا ایسا ہوتا کیا ہے پھر, میں نے کھا لیا چلیں اب ساری قوم کھا رہی ہے. اس کا کیا ہوا, اس کی وجہ سے ہمارا آپ دیکھ لیں پاکستان میں اس وقت ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی کیا ہے, دیٹ ہیز ڈیکریزڈ. میڈیکل بل کے میڈیکل پیلس ہیں, انزائٹی, آپ کا نیوٹرینس کی ڈیفیشنسی, زنک ہے, آئرن ہے, ٹھیک ہے, اسٹریس لیول, ہر چیز کی ہاری سبلیمنٹس آ رہے ہیں, ایسے جی سپلیمنٹس آ رہے ہیں, آپ کا امیون سسٹم نیچے جا رہا ہے, آپ یوزنگ اے لاٹ آف اینٹی بایوٹکس کو ڈسپوز کرنا. میں ایک دفعہ آئی واز ان کشمیر, میں وہاں پر بیرپور میں نہیں کہ میں تھا سوری اوپر کشمیر میں ایک اور مجھے اس کا نام تو بھول گیا, جو جہاں پر مسجدوں کا شہر ہے, بہت زیادہ مسجدیں ہیں. اوکے ایلڈرس کا پر مائن. تو وہاں پر میں گیا تو ایسے واک کرنے گیا تو دریا کا کنارے یہ ہاسپٹل کی میڈیسن جتنی ہوتی ہے ویسٹ, جو سارا پڑا ہوتا ہے, یہ کیا یہ ڈمپ ہوتا ہے, وہ بارش سے اڑے گا, دریا میں جائے گا, لیڈرز بھی ہیں سارا کو ڈاؤن اسٹریم آئے گا. جسٹ اپ آن دس. جی جی اوکے. تو اب یہ چیزیں جو ہے نا, اب ان چیزوں کو سرکولر کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی, جو کمپنی پروڈکٹ بناتی ہیں وہ سرکولیرٹی کو پروموٹ کریں, پلاسٹکس کو کم کریں, پلاسٹک کی پیکنگ کو پلاسٹک کا اب ہم نے ٹچ نہیں کیا. یار آپ لوگوں نے تو بات میرے چکے چوا دی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری قوم جو اراؤنڈ 220 ملین کی پاپولیشن ہے, 230 کو ٹچ ٹیکنالوجی کا احتیاج کرے کوئی نہیں, وہ جو فوڈ کھا رہی ہے اس کی سبزی, فروٹ, گوشت, مرغی, مچھلی مچھلی کو بھی آپ جو اوشن سے آ رہا ہے وہ تو ہم اس کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن اوشن کو بھی ہم نے پولوٹ کر دیا. تو یہ ہم پلاسٹک ہوگا ڈیفینیٹلی, اگر آپ اس کو ڈائسیکٹ کر کے یو ول فائنڈ مائکرو پلاسٹک. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سارا کچھ کنزیوم کر رہے ہیں, تو یعنی ایک سائڈ سے تو اس کو لوپ سائڈڈ کر دیا ہم نے, یعنی فوڈ کنزمپشن جو بھی ہو رہی ہے دیٹ از کازنگ مور ہارم دین بینیفٹ. اچھا, اب ہارم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ الٹیمیٹلی آور باڈیز آر ڈیٹیریوریٹنگ, ہمارا امیون سسٹم جا رہا ہے, ہمارا سارا کچھ ان ٹربل ہے, امبیلنس ہو رہا ہے, کیا گٹ بیکٹیریا مر رہا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے اینٹی بایوٹکس بھی کھا رہے ہیں تو دوائی ہو رہی ہے. اب یہ ایک سائڈ آف دا ایکویشن, مطلب میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں, یہ بیلنس آ رہا, ٹھیک ہے, یہ آپ کا فوڈ ہے اور یہ آپ کی ڈرگز ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ فوڈ نے تو تباہی کر دی, یہ تو بالکل ڈاؤن ہے. تو فوڈ کا کیونکہ سارا وزن جو ہے نا فوڈ والے کا آپ کس نے اٹھانا ہے, ہیلتھ کے جو کاسٹ ہے میڈیکیشن میڈیکل سسٹم میں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل سسٹم کا فیئرنیس اگر نہ ہو تو یہ تو ایسے کی کیا وہ لٹ کے نیچے گر جائے گا. اگر اس کو واپس بیلنس پہ لانا ہے تو میڈیکل سسٹم یعنی کہ ہماری میڈیسن, جس کے اوپر آلسو دیر از ناٹ مچ ریگولیشن ان پاکستان ان دس ریجن, یہ تو پھر ایک بڑا ویشیس قسم کا سرکل ہے. فوڈ بھی تباہی کر رہا ہے, دوائیاں تو تباہی کر ہی رہی ہیں, دوائیاں کوئی ریکوری نہیں دے رہی, دوائیاں سمٹمس کو ایڈریس کر دیتی ہیں, ٹیمپریریلی آپ ریکور ہو جاتے ہیں اپیرنٹلی, یا نم ہو جاتے ہیں, اور تھوڑے دنوں بعد وہ دوائیاں بھی کام نہیں کرتی, اس سے زیادہ اسٹرانگر چاہیے ہوتی ہیں. کوئی دوائی ایسی جو امیون سسٹم, دوائی سے کیوں کرنا ہے, امیون سسٹم تو نیچرلی کرنا ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نیچرل فارمنگ کی طرف جائیں گے, اپنا جو مائکرو بایوم ہے نا اس کو آپ کو ری بلڈ کرنا ہے. تو مائکرو بایوم کو بلڈ کرنے کے لیے آپ نے سوائل کا مائکرو بایوم بلڈ کرنا ہے. سوائل کا مائکرو بایوم بلڈ کرنے کے لیے آپ اس کو ریجیونیٹ کرنا ہے.
آپ نے وہ پریکٹسز اڈاپٹ کرنی ہے جس سے وہ ہیلدی ہو جائے. وہ ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے نا، اب ہیلدی ہو جائے، اس سے سوائل ہیلتھی ہوگی، آپ کی کراپ ہیلدی ہوگی، کراپ ہیلدی ہوگی، اس کو جو لائف سٹاک کھائے گی وہ ہیلدی ہوگی، وہ لائف سٹاک کھائے گی تو جو فوڈ پروڈیوس ہوگی وہ ہیلدی ہوگی، وہ اومیگا 3 میں رچ ہوگی. ٹھیک ہے جی، وہ آپ کو سوائل وٹامنس میں ہوگی، وٹامن. سوائل کی ہیلتھ ٹھیک کریں گے جی جی، تو یہ اوور آل پورا ایکو سسٹم. سسٹم ایک اپروچ ہے جس سے آپ جو ہے نا پورا سسٹم کو دیکھیں. اس کو کتنے 20 سال کا سائیکل لگے گا؟ نہیں ابھی میں یہ کہوں گا کہ آپ کا اسٹارٹ تو لیں 3 to 5 years میں یہ ویکتی دے. اتنے میں تھی تو کوئی گورنمنٹ اگتی نہیں ہے، کوئی بھی چلائیں گے سسٹم تو چلا نہیں دے. لیکن ایز اے ہیومنس آج ہم جو کرتے ہیں ہم پریشر پہ ڈالیں نا. میں نے اگر میں ہاؤس وائف ہوں، ابھی تو ہم سروائیول میں ہیں نا، ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں. ہاں ابھی تو بجلی جب میں بات کرتا ہوں پاکستان میں آپ جو وائٹ فلاور ہے جس سے آپ پٹا بناتے ہیں، تو وائٹ فلاور از کازنگ مور ہیز ایشوز. آپ کا ڈائبٹیز 2 کا لیول پاکستان میں بڑھتا ہے. نان کے بغیر نہاری کون کھاتا ہے؟ وائٹ نان کے بغیر نہاری. تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان آٹے والی کمپنیوں کہیں کہ وہ آپ مکس گرین لے کے ہیں. ٹھیک ہے جی، مکس گرین سے وائٹ نان سے نہیں نا بنے گا. انشاءاللہ اسی میں ہمارے ڈاکٹرز اور ہمارا پبلک ہیلتھ بتانا چاہیے. میں نے کبھی کوئی پبلک ہیلتھ کا پروگرام نہیں دیکھا اس کے اوپر. ٹھیک ہے جی، آپ ملک جو لے رہے ہیں، میں نے ملک پہ اسٹڈی کی. آئی یوزڈ ٹو ورک ان پاکستان ایک آرگنائزیشن سے سمیرا. اوکے. تو میں نے 2001 میں ہم نے اسٹڈی کیا لاہور میں جو دودھ آتا تھا. لاہور کی پاپولیشن اگر رفلی آج کی ڈیٹ میں 20 ملین تو یا 12-13 ملین تو اس وقت آپ تو 20 ملین کو ٹچ کر رہی ہو رفلی. تو آن ایوریج اگر دیکھ لیں 1 لیٹر بھی لیتے ہیں گھر میں تو 20 ملین لیٹر ڈیلی چاہیے. 20 ملین. ٹھیک ہے جی، اگر میں یہ رف کیلکولیشن کرنا ہوں 20 ملین کہاں سے آتا ہے. اور لاہور جیسی سٹی ہے جہاں پر آج بھی میں بھی آج 85% ہو گیا. 85% ملک گوالا سے آتا. 15% 85% والا سے تھا. اوکے. 15% نیسلے یا جو بھی جو پروسیس کمپنی وہاں سے آتا ہو. وہ جو 85% آتا ہے تو لاہور کے ارد گرد تو کوئی فارمز نہیں ہے. وہ تو فارمز سے دور ہیں، وہ ساہیوال میں ہیں، وہ ملتان میں ہیں، یا دوسری طرف رورل ایریاز میں. تو سپلائی چین تو کول کی لسٹ نہیں کرتی ہے. وہ ہے نا وہ کس سوزوکیوں میں انہوں نے برف نہیں سر، وہ کیا کرتے ہیں، نہیں سوزوکی والی برف والا جو آپ سے بول رہے ہیں وہ ہائیڈروجن پر ڈالتے ہیں H2O، جو کہ آپ ڈیڈ باڈیز کو پرزرو کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. وہ HO2 جی نہیں H2O HO2 یس، وہ ہائیڈروجن پر آکسائڈ سے کہتے ہیں جی H2O2 سوری. H2O. تو وہ ڈالتے ہیں، وہ سرف ڈالتے ہیں دودھ کے اندر. دودھ کے اندر صرف ڈالتے ہیں. جی 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 جی، تاکہ وہ دودھ شیلف لائف کو بلڈ کر لیں. تو اب آپ دودھ گھر میں لے رہے ہیں تو لٹرلی ہیونگ ایک تو اس کے اندر اینٹی بایوٹک فارمولین ڈالی ہوئی ہے. دوسری وہ ایک آپ نے نہیں سنا ہے گوالا تھا نا، وہ بیٹھا ہوا تھا نہر صاحب پہ، وہ اللہ نہیں کتنا پانی ضائع ہو رہا ہے، اس سے اس کو دودھ بنا لے. لیکن تو ہم نے یہ اس وقت ایک اسٹریٹجی دی تھی، آج سے 25 سال پہلے دی تھی. وہ ڈاکومنٹ ہے ملک ڈیری اسٹریٹجی کے نام سے ہم نے بنایا تھا. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. مطلب تو آپ ایک قدم میری قدم کیے جا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں بہت سبزی، فروٹ، گوشت، سبزی آپ جو پیدا کرتے ہیں جو شہروں کے آرٹیفیکلی جو سبزیوں کے بیلٹ ہیں وہ شہروں کے ارد گرد کہاں کس پانی پہ گرو ہوتے ہیں. وہ جو انڈسٹریل سوری جو سٹی ویسٹ اس پہ ہوتا ہے، وہ اس کا ہیوی میٹلز ہے. ہم نے وہ تو دیکھیں گے. ٹاکسک ویسٹ. ٹاکسک ویسٹ جانور پی رہے ہیں. جانور پی رہا ہے یا اس سے آپ کی ویجیٹیبلز گرو ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے جی، اب ان لوگوں لاہور نے کیا کہ لاہور کے آس پاس جو نا انہوں نے کہا یہاں سے نہیں گرو کر رہے ہیں، وہی مارکیٹ میں آ رہا. there's no system. آپ کیا جو جب وہ آپ کی سبزی منڈی کے اندر جاؤ آپ کی سبزی آتی ہے تو کیا آپ کبھی MRL ٹیسٹ کرتے ہیں؟ مجھے دکھا دیں، ایک رپورٹ دکھا دیں. شو می رپورٹ، ون سنگل رپورٹ جو کہے کہ جی لاہور کے اندر جو سبزی آ رہی ہے اس کی MRL یہ ہے، گوبھی کی یہ ہے اور آپ کی اوکرا کی ہے. یار کتنے سائنٹسٹ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. Is there any research done? No, nothing at all. We're just following it blindly. پیدار کی بھی کیا رپورٹ سارٹی بنی ہوئی ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو تو دیکھ ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے جی، مجھے آج وہ دکھا دیں کہ ہماری یہ رپورٹ ہے پبلش ہوئی کس جگہ پہ، سینٹرل ڈیٹا بیس میں پڑی ہوئی ہیں. کوئی ایسا کوئی پلیٹ فارم ہے شو کر دیں مجھے. تب دوسرے فارمر ہے، فارمر جو پیدا کر رہا ہے اس کو اس کی پرائز بھی نہیں مل رہی ہے، وہ ڈمپ کر رہا ہے، وہ انفاور سسٹم ہے سارا. there's completely lack of transparency, whole I would say missed opportunity تو ہے ہی ہے نا. ٹھیک ہے، آپ ان بچوں کی صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں. دودھ تو ہر گھر کی ضرورت ہے نا، اس کے اندر فارملین
H2 ایک تو یہ تھا میں نے بتایا ہائیڈروجن پرآکسائڈ فارملین ڈالتے ہیں. وہ کیا ہوتی ہے؟ فارملین بیکٹیریا کل کرنے کے لیے کیمیکل ہے. اب آپ کا وہ ایمیون سسٹم اور گیا. جی جات اور گیا. ٹھیک ہے. ہم بچے کو بیچارہ طرف سے سو اب یہ چیزیں جو ہے نا جب تک یہ ریئلائزیشن نہیں ہوگی پبلک ہیلتھ. اچھا دوسرا یہ کہ ہم گھروں میں سمپل چیزیں کر دیں. آپ کچن گارڈننگ کو پروموٹ کریں کہ آپ گھر کے اندر اپنی فوڈ ویسٹ اس کی یہی تو یار ہے بھائی. میں آپ کی ایسا سوچ رہا ہوں اس کا سولوشن کیا ہے؟ پورک بنا کے گھر میں اپنی سبزی گرو کریں, اپنے بچوں کو اس میں انگیج کریں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. آپ مطلب ابھی گائے بھی آپ بالکنی کے اندر سے گال چلے نہیں افیکٹولی ابھی کئی ہم نہیں رہے ہیں. اگر سبزیوں کا ڈیمانڈ کریں گے نا جب کنزیومر ڈیمانڈ کرے گا تو سپلائی چین چینج ہوگی. جب کنزیومر ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہا اسے پتہ ہی نہیں ہے, یہ چیز نہیں پتہ. میں جب جا کے بات کرتا ہوں کہ تم وائٹ بریڈ کھا رہے ہو اور یو آر اینڈنگ اپ ان ہاسپٹل, اگر آپ براؤن کھا لو تو یو آر پشنگ اوے. اب ہم نے یو کے میں اسٹڈی کی کہ یو کے میں سسٹینیبلٹی کی ہم بات کرتے ہیں, مطلب سب لوگوں کو تو اویئرنیس ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ کو این ایچ ایس نے کتنا پبلش کیا 5 ڈے والا جو کانسیپٹ تھا. فروٹ ہمارے پاکستان میں مس ہے, افورڈ بھی نہیں کر سکتے لوگ. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ تھا 5 ڈے والا وہ کانسیپٹ تھا, اس میں انہوں نے اس کو بریک کر کے پورشن میں کہا. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر سبزیوں کا کہا. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ میسج ہمارے نہیں آ رہا. تو میں اگین یو کے کی ایگزامپل دیتا ہوں. انہوں نے اسکول میں ملک پروگرام ہے یو کے کے اندر, میل پروگرام ہے. ابھی آج کل اے لیول کے ایگزام ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. نہیں اسکولوں میں جو نہیں وہ آپ کے ہوتے سیٹس ہوتے ہیں نا, سیٹس کی, تو سیٹس میں بچوں کو اسکول کے اندر بریک فاسٹ دیا جاتا. کیوں جو بچے گھر سے نہیں کھا کے آئے تو ان کا پیپر کیسے ہوگا؟ مے بی ہو پیرنٹس بورڈ نہ کر سکے تو دے پرووائڈنگ فوڈ. لیکن چلو وہ تو صحیح. بھائی اس طرح کے سسٹمز آپ اپنے فوڈس, ہماری جو نیشن ہے وی آر فوڈ سکیس کنٹری. ہمیں بچوں کے وہ بیلنس ڈائٹ نہیں مل رہی ہے. کوئی ایسی ٹیکو ملک ان کو نہیں مل رہا ہے جو اگر چھوٹا موٹا ملک ان کا ہوتا بھی وہ بک جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ تو فارمولین والی ملک لانا ہے تو کیا کرنا ہے. نہیں میں بس اور سوچ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایون کے ونڈو میں آپ اپنی تھوڑے بہت سبزیاں تو آپ سوچ رہے ہیں کہتا ہوں کہ ونڈو میں کر لیں, اپنے بالکنی میں کر لیں. ٹھیک ہے جی. جنرلی وہاں پہ تو لوگ ابھی تھوڑی بہت ضرورت ہوتی ہے بیگا گملے میں رکھ کے 2 چیزیں گرو کرتے ہیں. اپنا پانی, چھت کا پانی جو ہے اس کو ڈرم لگا کے بارش کا پانی سیو کرنا شروع کر رکھا کر. ٹھیک ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, آپ اس کو ماڈل کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے جی. آپ اپنا گھر کا ایک تو کیا ہوگا کہ اپنا وہ پالک لگا لیں. پالک از رچ ان آئرن. پالک کو تو کوئی فرٹیلائزر نہیں چاہیے. چھوٹی سی جگہ توڑیں گے دوبارہ اگ جاتی ہے, اوپر سے توڑیں پھر جاتی ہے. اور چاچے گھر مل کے ایک گائے 2 گائے رکھ لیں. اچھا وہ گائے والا یہ کہ اس کے لیے لائف اسٹاک فارمرز ولنگ ہے. فارمرز کو اگر پتا ہے کہ ہماری پرائس میں ملے گی, فارمرز ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں گے جب یہ اوپر سے پریشر آئے گا. ویسے ایک بات ہوتا ہوں, میں جب لاہور گیا نا ابھی پیچھے کووڈ کے دنوں میں, جی تو تھوڑا اچھے ٹائم رک گیا کیونکہ وہ لائٹس بند تھی. تو ہمیں تھا کہ ہم آرگینک کھائیں. اور پھر یو کے تھے, ہم تو آرگینک ہی کھانا ہے رائٹ. ادھر ہم نے کہا کہ یار اس کا دیسی کہہ لیں گے, یہ آرگینک کچھ لوگ کہنا شروع کر رہے تھے. ہم نے کہا ہمیں انڈے بھی دیسی چاہیے, ہمیں دودھ بھی آرگینک چاہیے. تو وہ ڈھونڈ کے آخر کا پتہ لگا ایک تھا, وہ سندر میں کوئی جگہ تھی ایسے, وہاں پہ کوئی فارم تھا. وہ کوئی ٹیکسٹائل مل والے ہیں ایسے دھوکے, انہوں نے اپنا بنایا, ویسے اپنی فیملی کے لیے رکھا ہوتا, لیکن سلیکٹ فیو کو وہ سیل بھی کر دیتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پرائس اس کی تھی آلموسٹ مور دین 50% مور دین مارکیٹ, اوکے اف ناٹ ڈبل. انہوں نے کہا ٹھیک ہے رائٹ, کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ ویلیو تھا اس کی. اچھا ہمیں سارے فیملی والے کہیں تم پاگل, تم باہر سے آئے ہو, تمہیں کچھ نہیں پتا. یہ کیا تم کر رہے ہو کہ جو انڈا ایک سرٹن اماؤنٹ کا ملتا ہے تم اسے ڈبل پے کر رہے ہو, اور دودھ جتنے کا مل رہا ہے اسے ڈبل پے کر رہے ہو, اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا تم نے کہا بھی ان کی عادتیں خراب کر رہے ہو. یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں چاہ رہا ہوں کہ نیشنل فوڈ کم ہے, تم لوگ میرا بلا بڑھا رہے ہو. میں لیکن یہاں پر یہ بھی یہاں پہ نا کہ جو آپ کو سپلائی تھا نا, لیکن جو ہے نا اگین ہے کہ وہ کیا پریکٹس اڈاپٹ کر رہا تھا نہیں کر رہا تھا. اب یہاں پہ اسٹینڈرڈائزیشن کی ہمارے وہاں اس کے بعد ٹرانسپیرنسی تھی. یہ وڈ لائک ٹیک یو ٹو دا فارم, آپ سے کہ ہم کوئی ٹیکا نہیں لگاتے, ہماری اتنی پروڈکشن آج ہی سے لگا یو فور دوز انیشیٹ آپ کو کاسٹ تو آئے گی اور محنت. لیکن ایٹ دا اینڈ اس کا بینیفٹ آپ کی ہیلتھ میں اگر ہے, اور 50% آپ کو ادھر جا کے آپ نے 10 ٹائمز مور آپ کی گیسٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے. میں ایک دفعہ پاکستان گیا, آئی تھنک 2 سال پہلے, میری بیٹی تھی, اس نے ہم لوگ لیا گئے, اس نے وہاں کا پانی پیا, لوکل پانی پی لیا ایک دن ایسے ہی. یوزلی اب ایسا نہیں ہوتا تھا.
تو we end up in hospital for a couple of days. اس کو اتنے ہائی لگا جو تھا انفیکشن ہو گیا, آئی وی لگے اس کو اور اس کی سلو. تو جس میں آئی تھنک یہ جو کمبیلوبیکٹر ہے, اسکیریا ہے, آپ کا سیلمونیلا ہے, یہ ایگزسٹ کرتے ہیں آپ کے سیلڈ. جب پاکستان میں جاتے ہیں تو آپ سیلڈس مت کھائیں, وہ جس پانی میں دھلے ہوتے ہیں تو اس کے اندر سیلمونیلا آتا ہے. ایک پوائنٹ ٹھیک ہے جی, سیلڈ بھی آپ کو آج پاکستان جائیں تو سیلڈ نہ کھائیں, جی کیونکہ سیلڈ جس پانی سے دھلا ہوا ہے جی تو پانی کے اندر جو ہے وہ ڈائٹ وہ چانسز ہے کیونکہ انہوں نے صحیح کر کے دھلا نہیں ہوگا. ایک تو صحیح کر کے دھلا بھی نہ ہو, اس میں جو ہے کہ جس چین سے آ رہا ہے, اگر وہ واٹر ٹینک ہے, واٹر ٹینک کبھی اسٹرلائز ہوا ہے کہ نہیں ہوا, کون کرنے کس سپلائی چین سے آ رہا ہے, کب کی بچھی بھی ہے, کیا وہ پیچھے سے لیک اور اس کا سسٹم کہیں پہ آپس میں مکس اپ تو نہیں ہو رہا. تو یہ وہ چیلنجز ہیں. میں کہتا ہوں کہ مجھے آئی لو ٹو شو یو پاکستان, ہم جا کے فوڈس کو دیکھیں, ہم اس کو دیکھیں, اس کا انالیسس کریں اور پھر دکھائیں. پانی کا دیکھیں, پانی کے سامنے کچھ ایریاز کے واٹر سیمپلز دیے تو وی فاؤنڈ واٹر اس کوالٹی کا ہی نہیں, اس میں وہ ایشوز ہیں. ٹھیک ہے جی, اس میں ہیوی میٹل کئی جگہوں پر ہیں. میں نے یہ بتایا آپ کے قصور اور یہ والا جو بیلٹ ہے وہاں پر آپ کا ہائی لیول آف آرسنک ہے. پھر آپ پہ دوسرے جو, تو آئی تھنک countries like Pakistan, they need to focus on improving water quality. واٹر کوالٹی آپ امپروو کر دیں. آپ کے وہاں پہ جو سینیٹیشن کا کانسیپٹ نہیں ہے, ٹوائلٹس میں واشنگ سسٹم ہی تھی, نو سوپ نہیں ہے. وہ موٹر وے پہ ایک دو بنیں گا آپ کو, تو وہاں میں مل جائے گا. اگر آپ موٹر سے سائڈ کسی سڑک پہ اترتے ہیں تو آپ کو ٹوائلٹس میں یہ بیسک وہ ہینڈ واش کا سسٹم ہی نہیں ملے. تو آپ کا اگین وہ جتنے بھی بیکٹیریاز ہیں, فیکل کون کہاں سے کم پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اگر ہم نے ایک دفعہ چھوٹا سا انالیسس کیا, سر میں بتا رہا ہوں, ہم نے کہا تھا پاکستان آن ایوریج لوزنگ nearly $5 billion on each year. People have gastritis issues. $5 billion. $5 billion a year. Yeah. They're a poor nation. Poor nation. اسکول مس کیا, دفتر مس کیا, طبیعت ٹھیک نہیں, بیمار ہو گئے. ٹھیک ہے جی, آپ اس کا ویلیو نکال لیں. یہ میدے والے نان ایسے والوں کو روٹی ہو بھی اور آئے لوگ دیکھے اور چلے بھوکے مارے. یہ آپ نے تھوڑا سا ہمیں ٹرین کرنا, بتانا ہوگا کہ یار یہ چیزیں کیا ہے. ہمارے سائن, ہمارے نیوٹریشن والے لوگ کیوں نہیں آتے میڈیا پہ, جو کیوں نہیں باتیں بتاتے ہیں. میڈیا آنے دے کے تو جائے گا نا ویڈیو. آج تو ہمارا پاس سوشل میڈیا ہے نا جی, ہمارے جو اوپینین میکرز ہیں, ہمارے سیلیبریٹیز ہیں, انفلوئنسر ہیں, دے شوڈ ٹاک اباؤٹ فوڈ. ٹھیک ہے جی, فوڈ کو ایک بیکاز دس از پارٹ آف آور لائف, اس کے اراؤنڈ ٹریڈیشن ہے, اس کے اراؤنڈ ہمارے ویلیوز ہیں, اس کو کریٹ کریں, بلڈ کریں. کوئی ریسیپی, پاکستان میں ریسیپی بکس ہی نہیں ہے آپ کی. میں آپ کو بتاؤں, یہ بھی یاد آ گئی. اب ابو تو بچپن سے میں کہہ رہا ہوں, بچپن میں ابو کو جب گلگت میں ہوتے تھے تو امریکن ایمبیسڈر آیا ہمارے گھر, اور لوگ نے بڑی کیئر کیا. او پی آئی کے اسٹیشن آیا جس کو وہاں گلگت میں, تو وہ ایک گفٹ ہمیں دے کے گیا, ایک بک. اس وقت ہمارے پورے گھر میں کوئی بک نہیں ہو. وہ تو اب میرے پاس تو بھی لائبریریز ہیں, الحمد للہ ہنڈریڈز آف بکس ہیں, اینڈ آئی لو بکس. لیکن وہ بچپن میں ایک پورے گھر میں ایک بک تھی. اس بک کا کیا نام تھا؟ ایٹ بیٹر لیو بیٹر. Really? اٹ واز سچ این امیزنگ بک. اور میں اس وقت تھا تقریباً کتنے سال کا تھا, 4 سال 5 سال تھا. 5 سال سے میں وہ بک دیکھتا ہوں, مجھے پڑھنی بھی نہیں ہے, مجھے کیا پتا کیا لکھا اس میں. میں دیکھتا گیا, وہ بک ایک پڑھی ہوتی تھی, بک براؤن سے رکھا کور, مجھے اچھی طرح یاد ہے, کوئی نہیں پڑھتا تھا. میں اس کو کھول کے صفحہ کرٹتا تھا. اس میں میں رکھا ہوتا تھا, پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا, بریڈز بنی ہوتی تھی, بڑی خوبصورت تھی نا. امیزنگ بک تھی وہ, ریڈرز ڈائجسٹ کی بک تھی. اچھا جب اور بڑا ہوا تو ایک دو بار پھر پیج نظر آئی, تو پھر میں نے ایک دو پڑھا اس کا پیج. اب بکس پڑھنے کا مجھے کوئی شوق نہیں تھا. اچھا وہ کیا ہوا کہ وہ ایک میسیجنگ بچپن سے بلڈ ہوئی. ابو کو 40 سال ڈائبٹیز رہی ہے, تو ابو نے الحمدللہ مینیج کی ہے. اور ہمارے گھر کا لائف اسٹائل یہی رہا کہ ہمیں شوگر میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں رہا. ٹھیک ہے, کھا لے, ڈیزرٹ کھاتے ہیں کبھی جب بہت شوق ہوتا ہے. فزی ڈرنکس وغیرہ کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, رائٹ. الحمدللہ بڑا ایزی, سب فٹ رہنے کی کوشش کرتے. تو بعد وہ اس پہ آئی تھی, وہ اسٹیٹمنٹ یوز کرتے تھے اکثر, ابھی بھی کرتے ہیں الحمدللہ, کہ ایٹ فوڈ ایز میڈیسن, ادروائز یو ول ہیو ٹو ایٹ میڈیسن ایز فوڈ. میں نے آج صبح بات کی تھی نا, میں نے ایک سیشن میں تھا,
میں بات کر رہا تھا کہ میں ایک آکسفورڈ میں ایک فارمنگ کانفرنس میں تھا, تو فارمنگ کانفرنس کا ٹائٹل تھا ول فارمرز دی فارماسسٹ آف دا فیوچر. ول فارمرز بھی فارمر وہ ریسیپی بنا کے دیں گے آپ کو فوڈ کی, کہ یہ آپ کو اومیگا 3 فوڈ چاہیے, آپ کو ہائی کاربس چاہیے, لو کاربس ہائی ان فائبر, آپ کو وٹامن B12 چاہیے, آپ کو آئرن چاہیے, آپ کو میٹ کھانا چاہیے. مطلب جو آپ کا جو گراس لینڈ والا جو فیڈ والا اینیمل ہے بیسک سسٹم والا, اس کے اندر آپ کا ایک اور جو ٹریس ایلیمنٹس کا ہم ذکر نہیں کرتے, وہ ایک تو آپ کا زنک, آئرن, اور ایک آپ کی جس کا ریمائن ان سیکنڈ, وہ اسپیشلی آپ کے لیے سیلینیم. یس, سیلینیم از سو گڈ فار یور ہیلتھ, آپ کے بالوں کو اچھا بنا دیتا ہے. اچھا وہ نہیں کسی طرح نہیں بس یہ سوال سے آتا ہے, اور سیلینیم آپ کے میٹ کے تھرو آتا ہے, اور وہ میٹ جو آپ کا یہ جو رومینٹس کا میٹ ہے وہ بیف کے اندر ہوگا, آپ کے لینڈ کے اندر تو بڑا کہتے ہیں چکن ہے نہیں ہو, چکن میں سیلینیم کا بات. اچھا جو اوکے ایک اور پوائنٹ بڑی جلدی آپ یار یہ بڑا انٹرسٹنگ بات بتائی. ول فارمرز بی دا فارماسسٹ آف دا فیوچر وچ ریمائنڈ می کہ آکسفورڈ میں ایک وہ ہے فارم کالڈ ولو برکس فارم, جی جی جو کہ بڑا انہوں نے آرگینک ڈاکٹر لطفی نے جی پورا فارم بلڈ کیا ہے, اسی کے اندر اپنا گھر بنایا ہے, اور پوری سسٹینیبل انہوں نے لائف سٹائل دکھاتے ہیں پورا. آپ جائیں تو ٹور بھی کراتے ہیں, سب کچھ آرگینک آپ کو کھلاتے ہیں, برگرز بھی کھلاتے ہیں, سب کچھ کھلاتے ہیں. اور وہ جس لائف سائیکل کے ساتھ نیچرل ٹوائلٹ بھی ہے, نیچرل ریسائیکل, ہر چیز ریسائیکل ہو رہی ہے. آپ دو اٹھا کے دکھائے گا, اتنے ہیوی قسم کے کہتا بھی اتنی پروڈکشن ہے ہماری زیادہ پروڈیوس نہیں کر سکتے, مرغیاں بھی کہیں سب کچھ کرتے. اس طرح کے انیشیٹوز مطلب کیونکہ وہ والیوم ان کے اتنا بڑا لینڈ لے گیا, ہم نے کہا یار اور پروڈیوس کر لیں, آپ کے اتنے آپ آرگینک اتنا اچھا کر رہے ہیں تو وہ ڈلیوری وغیرہ بھی کرتے ہیں. اس وقت تھا کوئی 5 سال پہلے 13 پاؤنڈ کا ایک چکن تھا. اب عوام کہتی ہے مجھے تو 2 پاؤنڈ میں چکن ملتا ہے, تو میں وہ کھاؤں یا 13 پاؤنڈ کا چکن کھاؤں. Exactly. I think وہی ایک affordability. I think there's always a battle between sustainability, affordability. But at the end, who's going to bear the cost of that food inequality? I always call it inequality. ہاں کیونکہ الٹیمیٹلی تو وہی خرچ کر دیں یار. And you're gonna, yeah, وہ آپ سفر کریں گے. میں نے خود کئی دفعے دیکھا ہے, ہمارے گھر میں جو آپ کا نارملی پمپ, آپ کا یہ جو کیا کہتے ہیں, جو کھیرا کہتے ہیں, کھیرا آپ کے گھر میں آتا ہے, تو آپ نے کھیرے کو دیکھا ہے کہ اس کے اوپر کتنے اسپرے ہوئے تھے. یس, اس کو اگر پیل کر کے کھائیں تو ایٹ لیسٹ ایک لیئر تو تتی ہے نا. میک سینس. پاکستان میں کیا ہوتا تھا, میں نے ایسے کھیرا بہت اچھا لگتا تھا, کھا لیا, جو مجھے پرابلم ہوا. اب یہ میں نے یہ آپ بھوکا مارے گا سب کو. ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایسا سسٹم بنائے, ہم چیزوں کو دیکھیں, ہم ان کو لاجیکلی دیکھیں. میں یہ جی کہہ رہا ہوں کہ اس کو ڈیٹا سے, دس وے وی نیڈ اے آئی تک ہم ڈیٹا کو انالائز کریں, اس کو بتائیں, کنزیومر کو بھی بتائیں, سپلائی چینز کو بھی پتہ ہو کہ ان کی ٹریسیبلٹی ہوگی, اور وہ فارمر تک لے کے جائیں, اس کو فارمر کے ڈور تک فارمر کے فارم تک لے کے جائیں, فارمر کے فیلڈ تک لے کے جائیں. فارمر کو پتا ہو کہ یہ چیزیں پیدا کر اس کا فردر اپ اسٹریم میں کیا بینیفٹ ہے. ٹھیک ہے, سپلائی چینز آف سیم, ٹھیک ہے, ڈاؤن اسٹریم تو فارمر آ گیا. ٹھیک ہے, تو ایک اور جس پہ ہم نے کام کیا وہ کاٹن پہ بھی کام کیا. ہم کپڑے جو پہنتے ہیں, کبھی دیکھا ہے کہ کپڑوں کا آگے کیا بنتا ہے, لینڈ فل میں جاتے ہیں, جو آپ کا اس میں مائکرو پلاسٹک ہے سارا, وہ مشینری میں جب ہوتے ہیں آپ کو اپنی واشنگ مشین میں, تو اینڈ اپ اگین ان ٹو دا واشنگ لائن سے, سوری وہ آپ کے جو ویسٹ واٹر میں گیا, تو کبھی بھی اس میں سے مائکرو پلاسٹک نہیں نکلتے. they end up into ocean, they end up into our fresh waters. اور اس میں کیسے نکالتے ہیں ضروری. سو الٹیمیٹلی کا وہ سسٹم میں آ گیا نا. اس کا سولوشن یہ ہے کہ ہم مین میڈ فائبر کو کم کریں, ہم کاٹن کو لے کے جائیں. we need to promote cotton, we need to grow more cotton. مین میڈ فائبر کم سے کم ہوتی جا رہی ہے آج کل, تو اور زیادہ آرٹیفیشل لے ہمیں اس کی طرف جانا پڑے گا نا. ہمیں اس کو کراپ کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا, اور ہم پھر فیشن کو کم کرنا ہوگا. ہم جو کپڑے اتنی جلدی آج پہنتے ہیں, کل پھینکتے سے انہیلے لیتے ہیں, ہمیں کپڑے کو دیر تک استعمال کرنا ہوگا. پرانی باتیں کر رہے ہیں یار, نہیں کرتے, نیا فیشن ہے نہیں. اگر آپ نے یہ گفٹ پلانٹ آپ کا ون ٹائم ہے, اللہ نے ابھی پلانٹ آپ کو ایک ہی دفعہ دیا ہے, آپ اس کو حفاظت نہیں کریں گے تو getting things out of your control. آپ کہہ رہے تھے کہ فارم ٹو فورک, فرام فارم ٹو فیشن. جی جی, دونوں چیزوں میں
ہمیں اعتدال ڈالنا پڑے گا. ایگزیکٹلی جب وہ دین نے بات We have to consume less. دین نے بولا، دین نے ہمیں یہ بتایا کہ اعتدال پیدا کریں اپنے زندگی کے طرز عمل میں کریں. آپ زیادہ کھانے کی بجائے وہ اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ کھانے کو صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس چیز کے اوپر کہا کہ آپ نے اپنی بھوک کو کم کرنے کے لیے کھانا اس نے 3 پورشن کر لیں، کھانا، پانی اور اس پر بھی ہوا. جی تو 3 چیزیں ہو گئی ہیں. تو ہم نے اس کو ہمیں اس کو لے کے جانا ہوگا. ٹھیک ہے جی. پھر آپ انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کریں. ٹھیک ہے جی. Mondays and Thursdays. جو وہ کریں بالکل کریں اور اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے نہیں. اچھا پھر یہ کہ بیلنس ڈائٹ کریں. اب بچوں کے اندر ان کو سپلیمنٹس دیں. سپلیمنٹس بھی کہ آپ ان کو انڈے دیں. انڈا ان کو کھانا چاہیے. انڈا از گڈ. کہ وہ این ایگ ٹو فیملی ممبر کے ایک بچے کو ہر دن ایک انڈا ملنا چاہیے. یار ایک مجھے بات بڑی یاد آ گئی ایک اور. جی. بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جب میرے بچے پیدا ہونے چھوڑے یو کے میں، جی تو میں ہمارے تو سنت میں ہے کہ آپ کے بچے کو سب سے پہلے یہ تھوڑے کھجور کا پلپ یا پھر ہنی دیں گے، وہ جو وٹی ڈالنے والی بات. تو ہم تو ساتھ ہی گئے ہوئے تھے. جب ٹائم آیا تو ہم نے کھجور کا پلپ تھا یا ہنی میں چلا دی. نرس کہتی ہے بچے کو ہنی نہیں دینا. تمہارا دماغ خراب ہے، یہ تو ہمارا تو ایمان ہے اس کے اوپر کہ جو سنت والا پارٹ ہے ہمیں تمہارے کہنے سے کیا ہوگا. اچھا نہیں بوٹل پڑی. اچھا بوٹل میں نے اٹھا کے دیکھی، اس پہ لکھا ہوتا ہے ناٹ سوٹیبل فار انفینٹس انڈر 12 months. میں کہہ رہا ہوں اگر بچے کو پہلے 12 مہینے آپ نے ہنی کا ٹیسٹ ہی نہیں کرایا تو آگے جا کے تو اس کو ویسی ٹیسٹ پسند نہیں آنا، کیونکہ اس وقت اتنی چینی پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. پہلے دن اس کو چینی کا پھکا بھروا دو، نو پرابلم. ہنی نہیں دن. یہ کہاں سے آئی اور یہ پالیسی پاس کیسے ہوئی؟ اچھا اس کے ایسے ہے کہ اصل میں ہر چیز میں اعتدال ہے. اب یہ چونکہ وہ جس نے مینوفیکچر نے وہ ہنی بنایا ہے، ہنی کاز اے ڈیزیز کا بوچولیزم. اوکے بوچولیزم کاز کرتا ہے. ٹھیک ہے اس کے ایکسیسیوز ہو چونکہ آپ کے چونکہ اگین بیبیز کا جو امیون سسٹم ہے وہ بلڈ نہیں ہوا اوور اے پیریڈ آف ٹائم 12 months میں بلڈ ہوتا ہے. تو اگر آپ مائنر کوانٹٹی میں دیتے ہیں ناٹ اٹ میکنگ اٹ ریگولر تھنگ آئی تھنک از ناٹ ناٹ وہ جو آپ نے سنت کے طور پر استعمال کرنا وہ کر لیں تو، لیکن اس کی جو ہے نا ریگولر کوانٹٹی کو نہ لیں تو ٹھیک ہے. راتی دین اٹ شوڈ بی اوکے. لیکن فردر مجھے اگینسٹ پہ اتنا نہیں. آپ اسی کو پیرل لینا. ایک طرف تو آپ نے کہہ دیا کہ نہیں رہنا، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنی مرضی شوگر کھلاؤ منو کی فرق دو، کوئی فرق نہیں پڑتا جتنی مرضی کھلاؤ. لیکن یہ جو سسٹم آپ کا جو ہے نا اس وقت وہ اگین فوڈ انیکوالٹی ہے تو اس کی طرف لے کے جاؤں گا. لیک آف انفارمیشن ہے اس میں، بیکاز جس طرح سے میں پیکج کر کے دیا گیا پروڈکٹس کو اٹس بیکم مور فیسینیٹنگ فور کڈس. They would love to have cola than glass of milk. Yeah. Although glass of milk is not pure, so that's the problem. نہ بھی دے رہے ہو رہی نا آپ کہہ رہے یوا بھی باتیں بہت چلیں گی اور میں کہتا ہوں بھائی اس کو ٹھیک ہے. چلو جی کمنگ ٹو دا فائنل پارٹ آف دا پارٹ. جنرلی ہم کیا کرتے ہیں پرپز کاسٹ میں ہمارا فریم ورک ہے چار کی چیزوں پر. میں وہ پوچھوں گا آپ نے اور کوئک یہ ریپڈ فائر بھی کریں گے. اور اس میں اب آپ کا تھوڑا سا لائف اسٹائل کے اوپر ریفلیکشن ہوگی آپ کی ان 4 dimensions. ٹھیک ہے میں نام لے دیتا ہوں پھر انڈیویجولی 1 by 1 آپ سے پوچھوں گا. مشکل سوال تو نہیں آپ بھی بتانا ہے، آپ کی جواب بنا لیں آپ ادھر سے. اچھا پہلا ہے جی سول سیٹ. ٹھیک ہے 4 sets آف لائف. سول سیٹ میں میننگ اس کا یہ کہ آپ اپنی اسپرچل لائف کو اپنے روح کو کیسے اسٹرینتھن کرتے ہیں، اس کی غذا کیسے دیتے. دیٹس ون. سیکنڈ یور مائنڈ سیٹ. ہاؤ ڈو یو ڈیولپ اینڈ نرچر یور برین. ٹھیک ہے اٹس اے مینٹل کیپیسٹی. تھرڈ your heart set. How do you manage your emotions and how do you strengthen your emotional being, emotional intelligence kehte hain. Yeah. And the final one is health set. How do you manage your health from dietary perspective, your physical exercise perspective. یہ ساری تو یہ 4 میں پوچھوں گا لیکن اسٹارٹنگ وتھ سول سیٹ. لیکن میں کوئکلی پوچھوں گا کہ مجھے کوئی 3 چیزیں بتائیں ایسے کر کے نا. ٹھیک ہے جی. یو کین سے کوئکلی جی کسی چیز میں ڈیٹیل میں جانا پڑا تو ویل اسٹاپ ویل ہیو ٹو گو بیکاز سم تھنگ انٹریگنگ ہوگی پھر جو ہے ابھی کو سی دیر ہوگی رائٹ. اچھا تو اسٹارٹنگ وتھ سول سیٹ. اوکے واٹ آر دا 3 things you do to strengthen your soul. آپ نے بہت امپورٹنٹ کوشچن کیا. اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنا بھی اپنے آپ کو ذکر اللہ بھی مشغول رکھوں
دن کا آغاز نماز کے ساتھ نماز ماشاء اللہ چاروں پانچوں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جھوٹ بولنے سے پرہیز کرتا ہوں. یہ میری ایک امپورٹنٹ چیز ہے. ٹرائی ٹو بی ٹرو، اور ٹرائی ٹو بی humble as much as I can. And the third most important is where I can help others as well. So Doing something beyond yourself. جی جی، تو یہ میری کوشش ہوتی ہے. میں اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے لیے تو کیا، لیکن کسی دوسرے کے لیے کیا یا دوسروں کے لیے کیا. اللہ نے آپ کو جو صحت دی ہے، اللہ نے آپ کو جو ریسورسز دی ہیں، تو how you can make best use of them. How do you make best use of them for yourself and to pass it on to others? میں نے یہ اسٹارٹ اپ جو اپنی بنائی تھی، تو اس میں میں نے یہ جاب اپرچونیٹیز، انٹرنشپس، ٹریننگ کیپیسٹی، تو اگین اس کا آئیڈیا تھا کہ کسی کی ضرورت کو میں میٹ کر سکوں، اس کے ذریعے ڈیولپ. جی جی، اور اس کو ایز اے بزنس کے طور پہ ہم نے لے کے جائے کہ سیلف سسٹینیبل ہو گیا اسٹیم کیا جائے، تاکہ بچے جو اسکلز لیں they can go into the Utilization show. یہ تو پیور پرپز اورینٹیشن ہوئی. I wasn't sure کہ یہ purpose ہو گیا اس practice but I started this thing as back in COVID, and I was always keen to do something, especially being in the West, if I can do something for Pakistan. So youth is my big asset. یونیورسٹیز میں لیکچر بھی دیتا ہوں. ہم نے ایک کلب بنایا، یو کے پاکستان انوویشن گلوبل نیٹ ورک. آپ سائنس گوگل کیجیے گا، اس میں سائنٹسٹ ہیں، اور وی ٹرائی ٹو. کبھی ہم نے پاکستان میں پروگرام رن کیا، تو یونیورسٹیز کے اندر جا کے ہم نے ٹیچرس کو ٹرین کیا کہ آپ کیسے بچوں کو پرابلم سالونگ کی طرف لے کے جائیں. ہمارا سسٹم اس پہ ایک اور سیشن ہونا چاہیے. ایجوکیشن سسٹم از آلسو ناٹ ورکنگ. وہ 10 سال سے ڈسفنکشنل. بھوکا مار دو، پیاسا مار دو، ایجوکیشن بھی کوئی نہیں. کیا چاہتے کیا بھائی دینا نا. تو وہی کہتے ہیں لوگ، ہمیں جو ہے فاسٹ ٹریسی لانی ہے، ہمیں امپروو کرنا ہے. دس از اگین اے گڈ اپارچونیٹی فار اس ٹو ٹیک تھنگس ٹورڈز بیٹر گڈ. ٹھیک ہے جی. ہمیں رٹا روٹ لرننگ سے بچوں کو نہیں تربیت دے رہے، ہمیں انہیں اچھے سٹیزن بنانا ہے. ٹھیک ہے جی. ان کے اندر وہ یہ ان کی جو روح کی غذا ہے نا، وہ سچ ہے، سچ کی تربیت دینی. تمہارے پیرنٹس نے جو ہمیں سچ ڈالا، میرے ابا جی بھی کہتے تھے بیٹا جب میں گھر سے نکلا تو یہ سچ کی سانچ کو آنچ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جھوٹ کو کتنا چھپاؤ گے. ٹھیک ہے. تو ہمیشہ یہی تربیت، حلال رزق آپ کھائیں، وہ آپ کی روح کے لیے ایک وہ سورس ہے. جی 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 پلیز. تو سول سیٹ میں آپ اچھا، یہ ویسے ایک سوال آ گیا صحیح بھی، آپ نے جواب پورا دے دیا کہ ریسنٹلی آئی ہرڈ کہ پہلے بچپن سے سنتے آ رہے تھے جی موسیقی روح کی غذا ہے. آپ ایسے سے یار ایک کنٹراسٹ ہے، somebody challenged me on that. ٹھیک ہے. اس نے کہا نہیں موسیقی آپ کے نفس کی غذا ہے اور روح کی غذا تو صرف تلاوت. اچھا میں بھائی اور کیا میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ نفس اور روح میں کوئی فرق ہوتا ہے. تو آئی ریئلائز لیٹر آن کہ واقعی کیونکہ جو بگیسٹ ٹرک ہے شیطان کی وہ ہے میوزک کے تھرو آپ کو فاشی کی طرف لے کے جانا اور الٹیمیٹلی شرک کی طرف لے کے جانا. اور سلپری سلو کا آپ جاتے جاتے میں بھی بہت سنتا تھا پہلے، تو الحمدللہ گریجولی لیفٹ. آپ اس ایسپیکٹ کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ کیونکہ دس آلموسٹ لائک وے آف لائف. جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھے نا، اس وقت تو نوید بھائی وہ ایک ہاسٹل لائف تھی، اور مجھے یاد ہے کہ ہر آپ کوریڈور میں جائیں کہیں کوئی ڈیک چل رہا ہے، کہیں پہ کچھ چل رہا ہے، لیکن میں کبھی بھی مطلب میرا اپنا آج تک اپنا کیسٹ یا کوئی پلیئر نہیں تھا. اچھا I never had something. So کبھی کسی دوست نے کولیگ نے لگایا، وہ لگا لیا. وہ تو کبھی نہیں خریدی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو ابھی بھی کوشش ہوتی ہے، مطلب جب سے میں نے یہ کوئی انٹرپرائز کی طرف آیا ہوں تو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے مجھے میوزک سننے کا شوق. مطلب اب یہ کہ کوشش کرتے ہیں کہ تلاوت کو سن لیا جائے، ٹائم ملے. جی جی. تو اسکارف میری وائف چلاتی ہیں صبح کے ٹائم، اور وہاں سے اسے خوش ہوں میرے دار دیجیے بابا. تو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اور جس چیز کو میں ابھی کہتا ہوں کہ میں ٹائم مینیج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بیلنس کریں. آئی ٹرائی ٹو ڈو لائک میں ڈیلی 10,000 فسٹ کی واک اسٹیپ پہ کرتا ہوں. ریئلی جو ہے میں جو کہتا ہوں نا، وہ جو برڈس کی چرپنگ ہے نا صبح آپ جو جاتے ہیں، وہ آپ کو اتنا ہیل کر رہی ہوتی ہے. صبح جائیں، دوپہر میں جائیں، یا جس ٹائم میں بھی جائیں، تو برڈس اللہ کا کلام پڑھ رہے ہو. جنرلی ہم فجر کے ٹائم مسجد جائیں تو یہ تو انیویٹیبل ہے کہ آپ
تو وہ ایک انٹرسٹ. آئی تھنک وی نیڈ ٹو برنگ آور سوسائٹی مور کلوز ٹو نیچر. ہمیں اپنی نیچر کو پروٹیکٹ کرنا ہے. نیچر کیپیٹل ہے, اس کی ذہنی ہے. اٹس ناٹ ویلیو, از ناٹ یور کار, ناٹ یور فینسی ہاؤس. ویلیو از نیچر کیپیٹل. آپ کا گارڈن ویلیو ہے, آپ کی کمیونٹی ویلیو. لوگ تو گارڈن پکے کرا رہی آپ کا جو ہے پارکنگ. پبلک پارک جو ہے, یا آپ کے پاتھ ویز جو ہیں, یا جو رورل کمیونٹی, آئی تھنک رورل ایریا, ان کو آپ اپریشیٹ کریں. وہ ہمارا سسٹم بلڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. ہمیں گرینریز بلڈ کرنی ہے. لاہور جیسے شہر میں دیکھیں, مطلب گرینری وہ, اور جو باغوں کا شہر تھا کٹنا شروع ہو گیا طرح, ٹھیک ہے جی. ہم نے ہاؤس کو جو اچھی لینڈ تھی اس پہ ہاؤس کالونی گھر بنانا شروع کر دیے. تو مے بی ہم ورٹیکل جائیں اور مے بی وہاں پر بالکنیز میں پودے لگائیں. یہ میں نے مطلب آئی جسٹ سا سم ریسنٹ ایگزامپلز آف سنگاپور. سنگاپور از سو گرین ان اے وے. انہوں نے روف ٹاپ گارڈن بنائے ہوئے, ٹھیک ہے جی. ادھر تو گاڑی کا اتنا بڑا ڈسانسینٹیو ہے کہ کوئی لیتا ہی کوئی نہیں ہے. ادھر تو پاگل ہے گاڑی بھی. چاہتے ہیں کہ ہم سے پبلک ٹرانسپورٹ کو لے کے جائیں, ٹھیک ہے جی. اس پہ انسینٹو, ایئر کوالٹی کو امپروو کریں, ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی, ایئر کوالٹی امپروو ہوگی. بڑے بڑے فلٹر لگانے کی باتیں کرتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ آپ پودے لگا لیں. پھر آپ شور جو آپ نے اس کو کبھی دیکھا نہیں کہ آپ کا جو نوائز پولوشن ہے, ٹھیک ہے, پودے آپ کا بیسٹ سورس ہے, ٹھیک ہے جی. پودے لگائیں, آپ ایسی شربس لگائیں, ٹھیک ہے جی. انکریج کریں. کاربن ڈائی آکسائڈ کھاتے جائیں گے, پھر صفائی کر دیں گے. اس میں یہ جس پہ ہم نے کھڑا تھا کام کرنا شروع کیا کہ کاربن فارمنگ کی طرف فارمرس کو لے کے آیا. وہ جو کام پر انکریج کیا جائے, صرف کموڈٹی پرائسز پہ نہ ریلائی کریں, ایسا سسٹم ہو. بینکس اس میں رول ادا کریں, ٹھیک ہے جی. اس میں جو ہمارے کارپوریٹس ہیں, دے کوڈ پلے رول ایز ویل, ٹھیک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مطلب یہ ایڈوکیسی ہو اسکولوں میں. یہ پروگرام we should produce citizen science. Citizen science مطلب again this is a word concept of bringing youth, schools, my elders into this kind of thing. Citizen science. But getting people to do these things and experiment on their level. ٹھیک. یار ہمارا ایجوکیشن سسٹم اتنا ہو جاتا ہے. روڈ لرننگ سے تو آپ جسٹ آپ بچوں کو جو ہے نا مطلب ایک طرف کے وہ بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. پھر جو ابھی جو سب سے بڑی ہے یہ آ گئی ہے کہ kids are playing on mobile phone. تو اس کا ساری کریٹیوٹی مر we not creating any creativity. وہ بچے چڑچڑے ہو رہے ہیں, ماں باپ کہتے ہیں بچے خوش ہو رہے ہیں, ماں بھی لگی ہوئی ہے, باپ بھی لگا ہوا ہے, سارے. تو this is again we need to sort of take a step back. ٹھیک ہے جی, ہم نیچر کی طرف لے کے جانا ہے جی. نیکسٹ پوچھیے. تو یہ تو جنوں کی یہ تو اگین یہ جو ایجوکیشن سسٹم اور ریزنگ چلڈرن اس کے اوپر سپریٹ اس پہ کریں گے. جی. سیکنڈ ون جی, مائنڈ سیٹ پہ آپ جی مائنڈ سیٹ اگین یو لرن فرام دا ایکسپیرئنس اینڈ یو لک اراؤنڈ. چیزیں کیا آپ پہ ارد گرد ہو رہی ہیں, آپ ان سے سیکھتے ہیں, ان سے لرن کرتے ہیں. میرے لیے جو لرننگ ایک ہوتی ہے جی میں اس میں جو امپورٹنٹ تھنگ ہے ٹاکنگ ٹو پیپل, لسننگ ٹو دیئر چیلنجز, ٹھیک ہے جی. ان کے ویوز کیا ہیں, آپ ڈفرینٹ سوسائٹی کے جو سیگمنٹ کے لوگ ان سے پوچھتے ہیں, بات کرتے ہیں. مے بی پیپل ہیو ڈفرنٹ ویوز اباؤٹ یو, یور ریلیجن ایز ویل. تو آپ ویسٹ میں رہتے ہیں تو ویسٹ میں یو آر ایمبیسڈرز آف یور ریلیجن. تو آپ وہ گڈ پریکٹس کر کے دیں اپنے نیبرس کے ساتھ. اچھا ہو میں میری نیبر میں آپ نے اسکاٹ لینڈ میں رہتے تھے, ہمارا نیبر جو تھا نا, جب ہمارا بن ڈے آتا تھا نا, تو بن والا لوری والا جو بن واپس آ کے تھا, تو نیبر کی کوشش تھی وہ پہلے اٹھا کے میرا بن پہلے رکھے, پھر میری کوشش تھی میں اس کا بلن کو. تو ہمارا یہ ٹاس ہوتا تھا, مطلب ایک چل رہا ہوتا تھا. دیٹ واز سو کلوز ٹو ایچ ادر. نیبرہڈ میں آپ رہ رہے ہیں, ایک اچھا ریلیشن شپ بنا, ٹھیک ہے جی. اب یہاں ہم رہتے ہیں, ہماری نیبر ابھی جو ہے ایک ایڈرلی ویمن ہیں, تو ہسبینڈ پاس ہوئے, میں اس کا لان موو کر دیتا ہوں. تھرسڈے والی ایوننگ جا کے اس کا میں بن باہر رکھ دیتا ہوں, واپس رکھ دیتا ہوں, اس سے خوش لیتا ہوں. تو دیز آر تھنگ آئی ریئلی انجوائے. میرا ایسے بھی ہے مطلب فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا. آئی انجوائے sort of going for a walk. I love to take my kids as well. تو وہ بڑے ہو گئے ہیں, ہیلتھ سیٹ بھی جا رہے ہیں. مجھے مائنڈ سیٹ بتائیں, لرننگ. تو اس میں جو مین جو لرننگ آپ کی یو لک ایٹ, بیکاز میرا ایگریکلچر فوڈ میں ایگریکلچر فوڈ کی ریسرچ کیا ہو رہی ہے, کتابیں پڑھ سے کون سی. میں نے بہت ڈیٹیل میں بکس نہیں پڑھی. دس سم تھنگ ریسرچ پیپر پڑھتے ریسرچ پیپرس کو پڑھ لیا, رپورٹس کو پڑھ لیا, اور آج کل مطلب کوئی کانفرنس وغیرہ ہوگی اس کی ابسٹریکٹس کو دیکھ لیا. تو آئی لو ٹو اسپینڈ مور ٹائم ود بکس. دیٹ از اے بٹ آف چیلنج دیٹ آئی ہیو فیسڈ. جی پوڈ کاسٹ سن لیتا ہوں کبھی. جی ٹھیک. اپنا سنی ٹائم لانا پڑے گا. اب میرا ٹائم نہیں ہے, بٹ لیکن میں ڈرائیو لمبی ڈرائیو پہ جا رہا ہوں, میں نیند آ میں چلا دوں گا.
پتہ لگا رہتے سو. ایز اے تھرڈ ون کوئی مائنڈ سیٹ ڈیولپمنٹ کا. مائنڈ سیٹ ڈیولپمنٹ کے لیے میں ہمیشہ آج تک دوست ہیں بڑی عمر کے لوگ ہیں, میں اس سے بہت سیکھتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ مسجد ہے میرا ہمیشہ کمیونٹی ان کے ساتھ رہتا ہے, اور وہ جو ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے نا, آپ نے اس پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے جو وہ گزر چکے ہوتے ہیں, تو وہ آپ کے مینٹرز ہوتے ہیں. تو آئی لو ٹو اسپینڈ ٹائم. کرنٹ جنریشن تو بہت بڑا گیا, تو نہیں کرتے انہیں کے, تو آئی تھنک دس میں ان کو ہمیں اس کو اس سے باہر لے کے آنا ہے. دے ٹاکنگ ٹو فرینڈ ایڈکشن اتنی بڑی کہاں سے نکلے گا, ڈوپامین دس miles away یا ادر سائڈ آف دا ورلڈ, تو کس طریقے سے یہ جس کا جو شوگری ٹیسٹ ہے اس کو ہم جو ہے نا ختم کریں اور برنگ اٹ مور کمیونٹی, جس میں مسجدیں ہمارا رول ادا کرتی ہے. مطلب جس مسجد بچے جانے سے ایک ہے انہوں نے ایک سوشل کلب بنائے ہیں وہاں پہ, مطلب کچھ ایکٹیویٹیز ایسی کرنا شروع کی ہیں, ماؤں کو اکٹھا کرنا. آئی تھنک مائیں بہت اچھا رول ادا کر سکتی ہیں بچوں کے لیے, اسپیشلی باپ تو ہیں ہی, باپ کو بچوں کے ساتھ جانا چاہیے. سوشل ایکٹیویٹیز بولیں, موبائل ایزی ہے سوشل میڈیا پہ, انہوں نے اسکرولنگ کرنی ہے, اب وہ بزی ہیں تو کھانا بھی نہیں پکا سکتی ہیں, اور اس میں ہوم کوکنگ کریں. یس دیٹس نتھنگ, ہوم کوکنگ. ہمیں کوکنگ تو کام والی نہیں کرنی ہے, صفائی بھی کام والی نہیں کرنی ہے. نہیں ماں نے تو خیر جی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے ہمارا ویسٹ میں بھی ہم لوگ, ہماری بڑی کمیونٹی ہے, یا سعودی عربیہ میں ہے, یا ہمارے مڈل ایسٹ میں ہے, یو کے, جرمنی, امریکہ, کینیڈا, جتنی یہاں پہ کمیونٹیز ہیں, تو ہمیں اپنے گھر میں کوکنگ کلچر کریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یا آپ ہیلدی فریش فوڈ کریٹ کرنا, یہ ہیلدی انگریڈینٹس لے کے آ سکتے ہیں, ان سے ہیلدی فوڈ بنائیں, فریش فوڈ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بیلنس کر سکتے ہیں. یار بات تو بڑی انٹرسٹنگ. ہم جب موو ہوئے نا لاسٹ برمنگھم سٹی سے سینٹ آلبرٹس شہر موو کیا, تو موونگ ٹو دا نیو ہاؤس وی ڈیسائیڈیڈ کہ ہم مائکرو ویو ختم کر دیں گے. اچھا, مائکرو ویو کیوں ختم کر دیں گے؟ ہم نے کہا جی ٹف ہے, ماڈرن بچے زیادہ ہیں, بڑی فیملی ہے, لیکن فریش فوڈ بنائیں گے. مائکرو ویو میں گرم کرنے کا مطلب ہے کہ ہم فاسٹ فوڈ لائیں گے, فروزن, اس کو گرم کر کے کھا دیں گے. ڈزنٹ میک سینس ٹو بی اینی مور. الحمد للہ 10 سال ہو گئے ہم نے مائکرو ویو. اچھا, ویری گڈ. بیگم فریش فوڈ یہ تو ایک لیسن ہو گیا. ویری انٹرسٹنگ ایکسپیرینس. بڑا مزہ پڑاتے ہو ابھی بھی کرو پاگل. ہم نے وہ ایک دو اور چیز ٹرائی کی. ہم نے ایک ایئر فرائر ٹرائی کیا, وہ اچھے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کے علاوہ جو ایک اور آپ ایگز وغیرہ جو ہے نا ان کو واٹر کے اندر بوائل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ پوسٹ ایکس پوچ چیک کر لیں, اینڈ ہم تو فرائی بھی واٹر میں کر لیتا ہوں, پوچ چیک واٹر کی, اور ایزی تھی. پانی میں انڈا. جب میں السٹریٹ میں واجوں کو پوچھوں گا اوکے 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 نہیں جی جی سوری مائنڈ سیٹ ہو گیا جی. ٹھیک ہے, اب جو ہے نا اب ایلڈر سے سیکھ لیتے ہیں. اب بہت ایسٹ ہے. میرے جتنے بھی مسجد میں دوست ہیں نا, میرے بڑے بڑے بچے میں سے کہتے بابا یہ تمہارے کیسے دوست ہیں, جدھر جاؤں ماشاء اللہ جی جی بات اللہ نے لاؤ. پھر میں ٹریول جب کرتا ہوں آئی میک فرینڈس, آئی ٹاک ٹھیک میرے بچے بڑا مزاق اڑاتے پلین میں بیٹھا ہوں میں, صاحب سے پوچھوں گا, اسے سیکھو کہیں سے نہیں. جی جی, کوئی نہیں کچھ نئی چیز سیکھ. میرا ابا بڑے سوشل ہے نا, وہ کسی بھی بات کرتے بولتا کر دیں گے. پی آئی اے میں تھا 38 ایئرس, وہ گراؤنڈ آپریشنس میں تھے, تو ڈیلنگ ود پیپل آل دا ٹائم, تھاؤزنڈ لیلی. تو وہ کیا ہوتا ہے جی, ان سے بہت سیکھنے کو ملتا ہے. الحمد للہ جو بھی کچھ نہ کوئی بتا رہے, ایڈوائس بھی ملتی رہتی ہے, کہانی سناتے رہتے ہیں, سب کو بچپن سے سن رہا ہوں. اب مجھے بھی ایلڈرس پہ بات کرنی عادت ہوگی. تو اب رائٹ ناؤ جو میرے پارٹنرز ہیں ان میں سے ایک ہے جو ایک یا دونوں ریٹائر, ایک جو ہے وہ ٹیم موشن انٹیلیجنس کا فاؤنڈر ہے بوسٹن میں. اوکے, پروفیسر. اس کو اس بات ہم کر رہے ہوتے ہیں نا, جب میری کالس چل رہی ہوتی ہیں, تو بچے بھی سے کہتے ہیں اوہ یار باجی کتنے پھنس گئے. اور میں اتنا انجوائے کر رہا ہوتا ہوں, وہ اتنی ڈیپ باتیں کر رہا ہوتا ہے, آرام سے 2-3 گھنٹے لگ. اب وہ ایک اور ایڈ ہو گئی ہے ساتھ, دوسری پروفیسر ایک اور پارٹنر رہی ہے, وہ کمپلیکسٹی تھیوری کی پروفیسر ہے, وہ کیلوگس کی MBA اس وقت کی. اب وہ اتنے انٹلیکچوئل ہیں, اور ہم تیسرا میں بزنس یونٹی سائڈ لاتا ہوں, پرپز اورینٹیشن لاتا ہوں, تو ہمارے فریم ورکس ہیں اپنے. اب ہماری کنورسیشن کیا ہوگی کہ ایک آرگنائزیشن ایز اے لیونگ بینگ اس کو ٹریٹ کرو, اس کا امیون سسٹم بلڈ کرو, اس کی ایموشنل انٹیلیجنس بلڈ کرو, اس کے اندر لرننگ کیپیسٹی بلڈ کرو, اس کا سول سیٹ ڈیولپ کرو. وہ سارے چاروں سیٹ ایز اے ہیومن بینگ ٹریٹ کرتے ہیں بزنس. اب میرے لیے اس فیسنیٹنگ کنورسیشن
اور بچے کہہ رہے ہوتے ہیں یار تو کن بابوں میں پھنسے یار بس پلیز آئی تھنک اس پہ ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے کو جین زی جسے کہتے ہیں وہ ان کو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہو گیا. میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ میں نے ایک اسٹارٹ اپ شروع کی پاکستان میں ساوی. تو مجھے ایک بہت سینئر ساتھی ملے. ہی واز ریٹائرڈ فرام واٹر مینجمنٹ. کا نام ہے اپنا انجینئر مشتاق گل صاحب. لک ان کو 17 امتیاز دلا ہوا ہے. ہاں جی تمغان تام جی. وہ واٹر انہوں نے میرا جو واٹر پہ آپ آئی لو ٹو ہیو اے سیشن ود یو ایسو. اتنی اسٹوریز انہوں نے ریئل ٹائم فارمرز کے ساتھ کام کیا, چیزیں دیکھی, پانی کے اوپر جو ساری باتیں کی تھی, اور وہ انہوں نے میرا اتنا مجھے بلڈ اپ کیا. تو میں کہتا ہوں لکی ٹو بی دیئر. پھر چھوٹا بھائی یا اس کا اسٹوڈنٹ یا تو دیدی, پھر اساتذہ کے ساتھ ساتھ, اور میرا جو ریلیشن شپ مطلب ہر لیول کے لیڈرشپ سے رہتا ہے. ٹاک ٹو پیپل فرام ڈفرنٹ پارٹیز کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے. آئی ایم سٹنگ ان پرائم منسٹر کمیٹی آن ایگریکلچر ایز ویل ان پاکستان. میں کانٹرڈکٹ کرتا ہوں کہ یہ چیزیں اس طرح ہو سکتی ہیں. آئی دس از گڈ. پاکستان میں یوتھ کو آگے لانا چاہیے. ایٹ لیسٹ دیز آر دا پیپل ہو کیٹ بی دا اوپینین میکر. اس کو امپروو کیا جائے فردر. جو تو بیچارے آ گیا تو اٹھا کے لے جاتے ہیں. چوبی آگے نیوی کو نانے کی باتیں کرتے ہیں, نہیں تو لے جاتے. اچھا جی ہارڈ سیٹ پہ آ جائے جی. ہارڈ سیٹ پہ ٹیل می دی 3 things that you do to manage your emotions. اپنے ایموشنس کا مطلب یہ ہے کہ اینگر کیسے مینیج کرتے ہیں. اب اوبیسلی ہر بندہ سیڈ ہوتا ہے, ہر بندہ ہیپی ہوتا ہے, اینگری. یہ جتنے بھی نارمل نیچرل ایموشنز ہیں ان کو کیسے مینیج کرتے ہیں پروفیشنلی اینڈ پرسنل. نویز صاحب ہم بلیسڈ ہوئے. ایک تو فرسٹ آف آل میرے ماشاء اللہ میرے پیرنٹس حیات ہیں, میرے پوچھ انہوں نے, میں نے اپنے والد سے سیکھا تھا. ماشاء اللہ میرے والد صاحب جو تھے حالانکہ چھوٹے سی مزاج تھے, بڑے نہیں تھے, لیکن ہمیشہ میں نے جب بچپن میں دیکھا تھا, میں نے دیکھا لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں اپنے مسئلے لے کے. اوکے, وہ مسئلے حل کرتے تھے, لوگوں کے پرابلم سالو کرتے تھے. تو یہ جو کسی کی کتھار سے سننا اور سن کے آپ نے اس کو کسی ایڈوائز یا کسی بات پہ لگانا, سمجھا دینا, ٹھیک ہے, چھوٹی سی چیزوں کو بھی, تو وہ جو ایک لیڈرشپ آپ میں آ جاتی ہے نا, تو وہ میں نے ماشاء اللہ اپنے والد صاحب سے سیکھی. اور آج بھی میرے ماشاء اللہ والد صاحب بڑھیات ہیں, لہیا میں ہوتے ہیں. تو والد صاحب جو ہے نا حقہ پیتے تھے, ٹھیک ہے, ابھی بھی حقہ وہ دھر کے رکھتے ہیں اپنے پاس. کہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ جب گھر ہمارا بالکل سڑک کے ساتھ ہے, جیسے گاؤں میں کوئی ڈنڈی ہوتی ہے, کیونکہ گزرے گا, آ کے بیٹھے گا, حقہ پی گا, گپ شپ لگائے گا. تو جس وے ٹو سر ٹاک ٹو یہ چپال یا جو بیٹھے یا جو تھڑے پہ بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہے, وہاں پہ جو بابے بیٹھتے ہیں آتے ہیں, ان سے بہت خوشی تھا. تو ہم امیجن کریں اس لائف اسٹائل کو چھوڑ کے کسی کو سٹی لائف ملے ہے, چیخیں مار دیتے ہیں. جی جی ایگزیکٹلی. تو وہاں پر وہ بڑے ہمبل, بڑے گاؤں میں یہ فلانے کا بچہ ہے, تو پورے گاؤں میں سب کو بتاؤ, ٹھیک ہے. تب شہر کی لائف میں دے آر مچ مور کنفائن, وہ بات سوشل سرکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ چیزیں جو ہے نا, آئی تھنک وی آر, وہ جو ایک زیس تھی اور جو ایک محبت اور جو ایک رکھ رکھاؤ تھے, وہ چیزیں اب ایسا ایسا بائی سوسائٹی سے ختم ہوتی جا رہی. وی بیکمنگ مور لائک می اینڈ مائی سیلفش ایٹیچیوڈ ہو گیا. وہ جو کمیونٹی کا ایٹیچیوڈ تھا نا, وی آور یس نیوکلیس فیملی والے سے وہ دیز تھنگز آر ڈکلائننگ ڈے بائی ڈے. تو آئی تھنک میری جو سب سے بڑی ایکسائٹمنٹ ہے, آئی لو چیلنج. چیلنج کیپ می ہیپی. جب چیلنج نہیں آتا نا کہ کچھ اور ہی رہا, برے ہو گئے. آئی وانٹ سم تھنگ ان مائی لائف ٹو بی کیپنگ مائی سیلف. سو چیلنج کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. ڈیڈ لائنس کو دے, اس کو دیکھوں, کو مجھے تب تو غصہ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ غصہ تو آتا ہوگا. غصہ مینیج کرنے کا یہ ہے کہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی, میں اپنے دوست احباب ہیں, اپنی وائف کے ساتھ باتیں شیئر کر لیتا ہوں. اگر اسی جان لی تو بھائی سے غصہ شیئر کر لیتے. شیرو بھائی اب تک زندہ ہے. اور یہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ چلو یہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس طرح کر لیں, اور ٹھیک ہے جی. تو بس یہ ہے کہ وائف جیسا اچھا ایڈوائزر جی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. تو دوسری جو چیز, واک پہ چلے جاؤ. پھر ایک میرا دوست وہاں پہ ہے, ہم شام کو واک پہ جاتے ہیں, وہ پالیٹکس کی کتھارسس دکھا دیتا ہے, ٹھیک ہے. یار یوں مجھے اس کا وجہ کہ کہاں پہ ہو, میں ٹھیک کہاں پہ, گھر سے باہر ہوں, ٹھیک ہے, میں نے نہیں بتایا کہاں پہ, ٹھیک ہے. تو دوسرا جو ٹائم آلویز کہ مجھے جو خوشی جس سے ہوتی ہے نا, کہ جب میں کچھ اچیو کروں, اوکے. تو اچیومنٹ والی جو ہے نا, وہ جو سکسیس والی جو ایک کنٹینیوس امپروومنٹ اسٹرگل, تو دس از ویئر آئی آلویز تھنک یہ ون شیل ہیو سم پرپس.
ون شوڈ ہیو پرپز ٹو ڈو سم تھنگ. ٹھیک ہے جی. تو لائف لمیٹیڈ ہے, آپ کو ریسورسز لمیٹیڈ ہے, تو ہاؤ یو کین میک بیسٹ یوز آف اٹ. اس میں اللہ کی مہربانی ہے, اللہ کا شکر ہے, میں اس کا بہت ادا کرتا ہوں. اچھا بہت خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بہت خوش ہوتا ہوں تو میں کیا بڑا ڈالتے کرتا میری خوشی میں اگین بچوں سے گپ شپ لگ جاتی ہے, ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزار لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہی میری ایکسائٹمنٹ. زیادہ ایکسائٹ تو بچوں کے ساتھ باہر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, دا گڈ تھنگ از ساتھ لے کے میں بھائی بیگم کو وائف واک پہ چلے گی, اب خوش ہوئے تو وہاں کے تلے وہ کہتی کیا یہ سیلیبریشن ہے تمہاری؟ واک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مجھے اتنا کوئی مطلب I never been a great fan of going and having food outside. If you're cooking at home, spending time with family, and so that kind of thing. So میں gardening کرتا ہوں. Yes, that's another میرا پیشن ہے. ٹھیک ہے جی, میں نے گھر میں ہر طرح کے پودے, ایگزاٹک پودے بھی لگائے. وہ بھی یہ میں نے ایپ بھی رکھ دی اور فیکس اور اس طرح کے پودے گھر میں لگانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. سٹرس, ٹھیک ہے جی, وہ بھی ایک میرا پودا ہے. جی, اور اسے ایک پودا نہیں سنبھالا جاتا بھائی, آپ نے پورا گھر نزدیک بنا دی ہے. تو اس پہ آپ کا ٹائم رہا, اس میں فون پیچھے رکھ دیتے ہیں, آپ لان کو مو کیا, پھر ادھر والے گلابوں کو کاٹو. تو لان ہی ہوا کر سکتا ہوں کتنے پتہ ہے. پھر میں پیسٹی سائڈ یوز نہیں کرتا. میں جا کے وہ جو گلابوں کے اوپر وہ جو ایفڈز آئی ہوتی ہیں, میں ایسے نا پتہ لا کے نیچے گرا دیتا ہوں. اچھا کچھ پرسنٹی نہیں پستی نہیں کرتا ہوں, تو وہ نیچے گرے گی, جب تک دوبارہ اوپر آئیں گی اور چیز کھا لے گی تھی. وہی پورا ایکو سسٹم میں تمہارا بھی خیال کرتا تھے ان کا پتہ نہیں. میں ٹچ کرتے تھا وہ اپنے پیس دوبارہ نا. ایک ہم نے ایک وہ میری ایک نا وہ ایک پرینیل پلانٹ ہے, تو ماشاء اللہ وہ اب ہر سا, تو اس کے شروع کے اندر ایک اس کی ایک آتی ہے, کیا اسے کہہ لیں, ایک بگ ہے وہ آتی ہے, میں اس کا نام بھول گیا. تو اگر آپ نے شروع میں اس کو کل کر دیا نا, تو دین یور واکر پلانٹ سیف ہو جاتے ہیں. اس پہ تو میرے شروع طرح ہے وہ کہ نہیں کہ دیکھیں جب وہ آتا ہے تو میں نے پکڑ لیتا ہوں. وہ ریڈ سی باغیچہ ہیں, اچھا وہ 1 2 3 ہوتی ہیں, میں مار دیتا ہوں, تو بعد میرے پودے آتی ہوتے ہیں. اگر وہ میرے سے مس ہو جائیں تو انہوں نے میرے پودوں کی جو ہے نا وہ کالونی بنا لیتے. کالونی بنا لیتے ہیں, بڑھتے جائیں گے. آئی تھنک یہ میں پرسنل ٹپس ہیں کہ آپ بایو پیسٹی سائڈس کی طرف جائیں. فارمرس کو یہ میں کہتا ہوں کہ اپنے فارم لیول پہ کمپوسٹ بنا سکتے ہیں, بایو پیسٹی سائڈ بنا سکتے تو ہیں. پودے پالنے میں ایموشنل مینجمنٹ کیسے آ گئی؟ دیکھیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسٹریس مینجمنٹ کر رہے ہیں, اپنی فیلنگس کو کنٹرول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیچارہ چل پھر تو سکتا نہیں, بات بھی نہیں کر سکتا, اس کی کٹنگ تھرو نہیں کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور جو غصہ اتارنے کے لیے کاٹ خود دن کے وہ اتنے فاسٹلی گرو کر رہے ہوتے ہیں کہ ویڈس کو کنٹرول کیا, ان کو دیکھا جی پانی زیادہ. پھر میں نے اپنا وہ واٹر ہارویسٹنگ سسٹم لگایا ہوا ہے کہ میں اپنا روف کا جو واٹر ہارویسٹ کرتا ہوں اور اس کو اپنے گارڈن میں یوز کرتا ہے. یا جب آپ کو اتنا پتہ ہے پودوں کے بارے میں, چیزوں کے بارے میں, بڑا مسئلہ ہو جاتا ہوگا. آپ تو پودوں سے باتیں کرتے ہو گے بیٹھ کے. وہ باتیں تو بہت ساری کرنے والی ہوتی ہیں, لیکن بعد ٹائم کا ہوتا ہے, ٹائم مینیج نہیں ہو پا رہا ہوتا. لیکن آج کل چونکہ ڈفرینٹ ورکنگ زون میں کام کرنا ہوتا ہے, پاکستان ٹائم کے ساتھ کام کرتے ہیں, پھر لیٹ ہو جاتے ہیں. کچھ کولیگز ہیں US کے, ان کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے, تو ٹائم کو مینیج کرنا. I'm looking forward کہ کبھی ٹائم اتنا ہوگا میں بھی گارڈن میں بیٹھوں گا اور تو لے کر آتی ہوں گا, بیٹھوں گا. I'm looking forward to that time, لیکن وہ ابھی جلدی نہیں میں ٹائم اوور نہ پھر بور ہو جائے گا. وہی بات ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے, چلو جی, ویری گڈ. اچھا جی, کمنگ ٹو دا لاسٹ سیٹ وچ از دا ہیلتھ. اس میں میرا کچھ چیزیں ہم نے کور کر لی ہیں, لیکن لیٹس سی 3 ٹپس بتائیں جی کہ آپ ہیلتھ سیٹ کیسے مینیج کرتے ہیں. دس از ٹو ڈو دا ڈائٹ جی اور دا فزیکل بینگ مینجمنٹ. جی اس کو میں نے جیسے کہا کہ ایک تو آپ کو اپنی باڈی کو تھوڑا سا آپ نے نا ریسٹ دینا ہے, اور جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا جو کانسیپٹ ہے نا, پروون ہے, ابھی سائنس نے پروو کیا ہے, ریجوینیٹ کرتی ہے آپ کی جو باڈی جو ہے نا. تو کوشش کرتا ہوں جو گھر پہ ہو تو منڈے کا یا تھرسڈے کا روزہ رکھنے کی کوشش. انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ میں اور ہماری سننا والی فاسٹنگ میں فرق ہے. لیکن ہمارے تو فاسٹنگ ہے نا پوری, میں نے اپنی فاسٹنگ کی بات کی ہے. پر مزدسا جو ہے نا, میں نے یہ کانسیپٹ بنایا کہ یوزلی میں 7 o'clock شام کو یہ لاسٹ ڈائٹ ہوتی ہے, 7 to 7. تو آج میں نے بات پرہیزی کی ہے 7 to 7. ٹھیک ہے, 7 PM ڈنر اینڈ 7 AM بریک فاسٹ, اور 7 AM والا لیٹ بھی ہو سکتا ہے, 8 بھی ہو سکتا ہے, 9 بھی. لیکن شام کو 7 بجے آپ نے پانی لینے, لیکن اور اینی تھنگ اس کو آپ چھوڑ دیں.
okay, جو بھی آپ نے لینا ہے 7 سے پہلے لینا. Okay, that enables you to sleep well and early. تو ایک آپ ارلی سلیپ کریں, Okay. دیٹس گڈ ہیبٹ ایز ویل. اور صبح کی نماز کے لیے اٹھیں, ٹھیک ہے جی. اور دوسرا جو آئلی فوڈ کا تو خیر مجھے اتنا نہیں تھا کہ میں زیادہ میں پروٹین وغیرہ زیادہ لیتا ہوں. میں نے اپنا کاربس کم کیے ہوئے, چاول نہیں کھاتا ہوں, چاول تھوڑے سا چھوڑ دیے. اچھا فیٹ کھا لیتے ہیں, کاربوہائیڈریٹ نہیں کھاتے؟ کاربوہائیڈریٹس بھی کھا رہا ہوں آج کل تو, لیکن اس کے ساتھ سپلیمنٹ اپنے آپ کو سبزیوں کے ساتھ سب بھی. اور میں تو بتایا گیا تھا بھائی یہ کاربوہائیڈریٹ تو ٹھیک ہوتے ہیں, یہ فیٹ بہت بری ہوتی ہے. نہیں, اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو اینیمل سورس والی فیٹ ہے جیسے بٹر ہے, بٹر از گڈ کمپیئر ٹو آپ کا آرٹیفیشیل جو مارجرین وغیرہ, اس سے بہتر ہے. ٹھیک, وہ تو لیکن اس کو چیز لے لیتا ہوں تھوڑا سا میں. اور یوگرٹ لیتا ہوں, یوگرٹ میں صبح لیتا ہوں, ٹھیک ہے نہیں. اور سیڈز لیتا ہوں, سیڈز از گڈ فار ہیلتھ. اور تھوڑا سا گرم پانی, صبح گرم پانی کے ساتھ میں یہ سب گول کا چھلکا لے لیتا ہوں, وہ اچھا ہے. یہ تو وہ بھائی دادی والی ٹوٹ کے بتا. لیکن اگین آپ کو اپنے مائکرو بایوم کو کرنا ہے. الحمدللہ اسی لیے ان کے مائکرو ویو اسٹرانگ تھے بھائی, یہی کام یہ آپ کو کبھی ہارٹ برن نہیں یا کچھ بھی نہیں ہوتا. اور مجھے بچے کہتے ہیں پاپا وہ غصہ کیوں نہیں ہوتا, میں نے کہا پتہ نہیں میری غصہ والی اسکن نہیں. پروٹین کھا کے تو غصہ چڑھنا چاہیے. لیکن الحمدللہ آئی تھنک اس میں ساری جو میرے پیرنٹس کی اپ برنگنگ اس کا رول ہے, ماں باپ کی دعائیں. والد صاحب کو میں نے کبھی غصے میں نہیں دیکھا, ہمیشہ میں نے دیکھا جب بھی کوئی غصہ ہوتا ہے بیٹھے نا بیٹھے کش لگا دیتے سارا غصہ وہ کے بیٹھا لے دو لگا. بہت شکریہ جناب, آپ نے ہمیں انوائٹ کیا, آپ کو بہت شکریہ. بھائی آپ اس ڈسکشن سے جو ہے نا, اور بھی اس میں سے کافی سارے کویشچن ہوں گے. میری لائف میں I learned a lot. Again, آپ دیکھیں اپنا آپ اپنے I wanted to go to army actually. کیا آپ کا اچھی سائنسداں رہے گا. میں بہت سوچتا ہوں میں اچھا بار نہیں گیا. آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں سوچے ابھی؟ Again, میں وہ سیلف موٹیویٹڈ ہوں. میں I cannot work with some kind of very stringent rules. I want to get things in a way. آپ فری سول ہے, آپ اپنی کریٹیوٹی کل نہیں کرنا چاہ رہے, ریجیمنٹڈ نہیں ہے. جی, تو الحمدللہ آج کی ڈیٹ میں ہم نے یہ جو نیٹ ورک سابی بنایا تو اس میں اراؤنڈ 50 کے قریب ینگسٹرز ہیں وہ ساتھ ہیں جو مجھے ہیلپ کر رہے ہیں اس پروگرام میں. موٹیویٹ ہم فارمرس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, 10,000 فارمرز. وہ میرا مشن ہے کہ بائی 2030 we want to reach 1 million farmers. اچھا آپ کو بھی ویژن 2030 You working on it? بہت شکریہ سر. ٹھیک ہے جیسے اوکے بڑے ایک منٹ. سو آئی کوئکلی سمرائز اف دیر از بیکاز کریکشن ہو جائے, خدا نہ دستہ غلط نہ ہو جائے. جی, تو آپ کی جو اوور آل اپروچ تھی اس میں آپ نے کہا کہ جو ہم کھاتے ہیں اس کا ہمارے اوپر افیکٹ ہے. بالکل اس لائف کو مینیج کرنے کے لیے آپ کو ایک سسٹینیبل دوبارہ ماڈل میں جانا پڑے گا جس میں آپ کی فارمنگ سسٹینیبل ہوگی, جو کہ آرگینک لائف سائیکل کی بات ہو رہی ہے. آرگینک نیچر کے قریب ہے, مور سمپل ریجنریٹو ہے, سمپل جی, اینڈ لیس ہے. اوکے کنزمپشن ریڈیوس کرنی, ٹھیک ہو گیا. پھر آپ نے بتایا کہ آپ کا بڑا ایک وہ ڈریم ہے کہ فوڈ کی لیبلنگ سٹارٹ ہو وہ لی. جی ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے جی, کتنا ایفیشینٹ یوٹیلائزیشن آف ریسورسز کرتی ہے. پھر آپ نے کہا کہ ول فارمرز بی فارماسسٹس آف دا فیوچر. اس سے سچ انگریزی میں کیسے اردو میں کہتے ہیں کہ کیا جو ہمارے زمیندار کسان جو ہیں وہ اپنا مستقبل کے ڈاکٹر ہوں گے. ڈاکٹر ہو ابھی تو آلریڈی ruined their careers. اوکے ٹھیک ہے. سٹیزن سائنس کی آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. آئی تھنک ویل ہیو اے سیپریٹ ایپیسوڈ آن دیٹ, کیونکہ سٹیزن سائنس تو کسی کو سکھائی نہیں جاتی ہے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایکسٹریملی فلاڈ ہے. تو آپ کو لائف کے بارے میں تو بتاتی کچھ نہیں ہے نا, یوزلیس چیزیں پڑھا کے پتہ نہیں کیا ٹائم لگے. پھر آپ نے بتایا کہ اچھا پھر 4 سیکس کی بات آ گئی. سول سیٹ میں آپ نے کہا جی کہ آپ ذکر کرتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, نمازیں پڑھتے ہیں, اور شرکت ہے جوڑنا پولیٹیشین ہیومینٹی کے لیے ہے, اور آپ ایک ماڈل اب سائن ایسے کرتے آپ سائن ہے یو کے پاکستان سائنس انسٹیٹیوشن لرننگ نیٹ ورک الحمدللہ. تو اس کو بھی ہمارے پاس یو کے سائنٹسٹ, پاکستان کے سائنٹسٹ, اگین اراؤنڈ 600 آرٹ سائنٹسٹ ہیں. تو ہم نے اسٹیم ایجوکیشن جو نا سائنس ٹیکنالوجی, آپ کو اسٹیم کہتے ہیں, سائنس ٹیکنالوجی
اینڈ آپ کا جو اگین جو ہول سم تھنگ اراؤنڈ آرٹ وہ بھی اس پہ شامل ہو. اسٹیم سو ناٹ سائنس ٹیم ہے ٹیم ٹھیک جی بہت ضروری ہے یہ والی اسٹیم بھائی. اسے اسٹیم پڑے گا نا. ہاں جی 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 ٹھیک ہے اچھا اسٹیم سے اسٹیم پڑے گا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد مائنڈ سیٹ کی بات تھی, آپ نے کہا جی یو لرن فرام ایکسپیرینس ٹاکنگ ٹو ادرز اینڈ لسننگ ٹو دیم اینڈ یو ریڈ رپورٹس اینڈ ایبسٹریکٹس. اور پھر تھا ایلڈرس سے آپ لرننگ کرتے ہیں زیادہ ہی عرصے سے. اوکے I love to spend time with them. ان سے جو میرا تو یہ دل ہے کہ میں اپنے والد صاحب سے جو باتیں سن کے ان کی ڈاکومنٹری بناؤں. مجھے انہوں نے جو اسٹوری پارٹیشن کی بتائی ہے لٹرلی لوگوں آتا ہے. والد صاحب اس وقت 10-11 برس میں تھے جب وہ انڈیا سے آئے ہیں, تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کے سامنے ماں جی بتاتے ہیں کہ ان کے سامنے جوان خواتین نے اپنی عزت بچانے کے لیے کنواں کے اندر چلانے سے وہ جو اس پہ سے گزرا ہوا ہے اس ڈرامہ میں سے وہ کیا میں بچوں کے ساتھ یہ پارٹیشن کی مووی تھی ہم نے دیکھی. وہ آلدو کو تھوڑا سا کہ ادر کانٹیکس میں تھا. اگین دس از وے آئی تھنک وی نیڈ ٹو گیٹ آور چلڈرنس. میں آپ بڑے بچے بہت موٹیویٹڈ ہیں. پاکستان کا پاکستان از لائک اے فیری لینڈ اینڈ دیر آر ایڈس کہ اچھا آپ ریبلڈ کیا ان کے مائنڈ. جی جی جی. تو دیٹ از وے جو ہمارے پاس ایک یہ جو ایسٹ ہے جو اوورسیز پاکستانی ہے, تو ان کو پاکستان میں ریپیٹریٹ یا ایٹ لیسٹ ان کو لنکس کریٹ کرنے چاہیے, پاکستانی یونیورسٹیز کو اٹریکٹ کرنے چاہیے وہ بچے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ یہاں پہ اپنے ریسرچ پروجیکٹس کریں. ان کے ساتھ کلاب میں بھی وہ یہاں پڑھنے نہ آ سکیں کہ ریسرچ پروجیکٹ کر سکتے ہیں. ایویشن تو کر سکتے. آپ انہیں سمر اسکول میں لیں, ٹھیک ہے, آپ انہیں ایسی اکوموڈیشن پرووائڈ کر دیں, سیف سیکیور پلیس جہاں پہ وہ آئے ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ ایک ایسٹ ہے آپ کا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. بہت سارے ایم اے میں چاہوں ایک سمر اسکول شروع کروں اپنے فارمرس کے لیے. پاکستانی یونیورسٹیز خالی پڑی ہوتی ہیں سمر میں, یا تو میں نسٹ میں لمز میں جس سے اگر کوئی لرن سے سن رہا ہے تو آئی وڈ لو ٹو ہیو دس سمر اسکول فار مائی فارمرس کڈس, ٹھیک ہے. جن یونیورسٹی کالج نہیں دیکھا انہیں بتاؤں یہ مائکروسکوپ کیا کرتی ہے, ٹھیک ہے جی. یہ پانی ٹیسٹ کیا ہوتا ہے, پانی میں کیا چیزیں ہوتی ہیں, کھاد کیا ہوتی ہے, بیج کیا ہوتا ہے, تو یہ میں چیز کھانا کھاتا ہوں. اور سیشن کیجیے. نہیں اس کے لیے میں پھر آپ کو کچھ لوگوں سے کنیکٹ کراتا ہوں جی اس طرح کے انیشیٹوز لوگ کر رہے ہیں, اسپیشلی ان کے لیے جو انڈر پریویلیج لوگ ہیں. جی ایگزیکٹلی. میں جو اچھے لینگویج سرشپ دینا چاہا تھا. میرا پلان تھا آپ کے, میں نے پروفیسر طاہر رحمان صاحب جب تھے ہائر ایجوکیشن مشن کے ابھی ایڈوائزر تھے ریسنٹلی 3 years ago, تو میرا پلان تھا کہ جو آپ کے فار فرام یونیورسٹیز میں, اب یونیورسٹی تو ہر ڈسٹرکٹ میں کھل گئی ہیں, وہاں پر تو انٹرنشپ کی فیسلٹی نہیں ہے, تو ان کو انٹرنشپ کرائی جائے, ٹھیک ہے جی. ان کو موٹیویٹ کیا جائے کہ کیا چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں, سیلف لرننگ, سیلف تھنکنگ, پرابلم سالونگ, سیلف اویئرنیس, کریٹیکل تھنکنگ, تو یہ چیزیں جو ہے نا, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر سو ہیو اے مشن تو اگین اس میں شامل ہوئی ہے. I think I'll introduce you to I don't know whether you already know Akhud Foundation. جی جی حمزہ ثاقب صاحب, ڈاکٹر حمزہ ثاقب صاحب کی, ٹھیک ہے. He's been doing some amazing initiatives like that. Yeah. Or they're really life changing. I think I'll love it and share it. So you can visit his university, then you can introduce this with. He would love to engage with you. اچھا ہارٹ سیٹ پہ آ گیا, اس میں آپ کہتے ہیں مشورہ اس کی, اس کے بعد لوگوں کو نہیں مشورہ کچھ نہیں, وہ مشورہ کرنا بہت ضروری ہے. آپ دیوار سے پوچھ لیں نا, ٹیک ٹائم ٹو میک اے ڈیسیژن. آئی آلویز آسک, میں نے کچھ بھی کرنا ہو پوچھتا ہوں, بھائی سے پوچھا, دوست سے پوچھا ہے, باپ سے پوچھا, ٹھیک ہے جی. تو وہ ایک اچھی ایک ایفرٹ ہے, اور میرے والد صاحب سے میں نے سیکھا ہے ہمیشہ. مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب کوئی بات ہے مشورہ, تو ہمارے گاؤں کے مولوی صاحب تھے, ان کے پاس جاتے تھے, امام صاحب تھے, امام صاحب واز ہز فرینڈ, پاس ہوئے ہو گئے, تو ہمیشہ وہ امام صاحب بڑے سخت مزاج کے تھے, لیکن میرے ابا جی کے دوست تھے. کوئی بات ہے ابا جی ان کے پاس جانا, بچوں کی فیس لینی ہے, نہیں پیسے, تو اس کے بعد امام صاحب سے لے کے آئے تھے. امام صاحب نے پیسے رکھے, یہ وہ کمیونٹی تھی کہ وہ ایک کلچر تھا, اور امام صاحب بھی بتا رہا تھا کہ یار یہ یہیں سے چوائس مطلب تھا معاملہ. جی ٹھیک ہے. چلیے, اور پھر ہو گیا آپ کا ہیلتھ فائنل آپ کا, کیا فاسٹنگ کرتے ہیں 7 to 7 والا رول کرتے جی. یہ والا اکثر ہوتا ہے, اس میں میری وائف کمپلیٹ جاتی ہے یار, یہ تو میں نے کہا وہ آپ کل شروع ہوگا کام ملنے کے بعد, ٹھیک ہے. اور یو ٹرائی ٹو ویک اپ ارلی. جی جی. اور اچھا زبردست. چلیں جی, ایکسلنٹ. ہم میرا خیال ہے ایک فالو اپ میں 1 یا 2 اور ایپیسوڈ کریں گے بالکل فوکسڈ پہ, ٹھیک ہے. اب آج ہم نے کسی زیادہ ٹیکنالوجی پہ بات نہیں کی, حالانکہ ہم پتہ ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ جو اے آئی ڈریون سلوشنز ہیں ایگری ٹیک کے اندر, دے آر امیزنگ. ہم اس کے اوپر افسر کام بھی کرتے رہے ہیں پچھلے دنوں میں, تو اس کے اوپر ہم الگ ایپیسوڈ کریں گے. کیا کریے. اور پھر جو ریزنگ چلڈرن کے اوپر تھی,
الگ ہوگی، کیونکہ اس پہ پہلے ہم آپ کے چائلڈہڈ کی بات کریں گے کہ ہاؤ یو ور ریزڈ، واٹ انوائرمنٹ براٹ یو اور میڈ یو وٹ یو آر، اینڈ ہاؤ یور پیرنٹس اینڈ یور ٹیچرز میڈ پلیڈ اے رول ان میکنگ یو وٹ یو آر رائٹ بھی. اسی طرح پھر بچوں کو کیسے ریز کر رہے ہیں، تو یہ ہم الگ الگ کریں گے انشاءاللہ. آپ آتے جاتے رہیں، ہم آپ کے ساتھ جو ہے شغل. اور شکریہ سکھا ایک بہت ہی طلاق السلام علیکم. گڈ نائٹ.